جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے مدنی کلینک میں حاضر ہیں اور مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ امراض پر باری باری ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے مختلف سلسلوں میں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کے مفید مشورے شامل ہوتے ہیں، علاج بتاتے ہیں، وہ طبی علاج بھی بیان ہوتے ہیں اور روحانی علاج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں گویا یہ مدنی کلینک ایک گلدستہ ہے، اس میں طبی، روحانی اور ڈاکٹر صاحب کے مشورے شامل ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، جو بھی موسم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر صرف سردی ہی رہے تو پھر آدمی بوریت کا شکار ہو جائے گا، بہت سارے معاملات کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں موسم سرما بھی عطا فرمایا، گرما بھی عطا فرمایا۔ گرم موسم میں ہم سرد چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور سرد موسم میں ہم ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ہمیں سردی میں فائدہ مند ہوتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو موسم سرما کی احتیاطوں کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس موسم کی آغاز سے ہی کئی ایک بے احتیاطیت کرنے کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سینہ جکڑ جاتا ہے، بچوں پر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بچے بہت جلدی اس موسم کا ان پر اثر ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ نزلہ میں، زکام میں اور جو ہیں وہ پسلیاں چلنے کے امراض میں بھی وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پہلے ہی سے ان احتیاطیں ہم کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں حفظ ما تقدم، پہلے ہی سے ہم انشاءاللہ الرحمن حفاظتی اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم جو ہیں وہ ان بیماریوں سے بچیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، موسم سرما کی آمد ہمارے ہاں خنکی ہو گئی اور رات میں بھی اس کا اثر ہے۔ بہت سارے ہمارے شہر تو ایسے ہیں کہ وہ کافی دن سے ہی موسم سرما ان کے پاس آ چکا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ کون سے ایسے امراض ہیں جو فوراً افیکٹ کرتے ہیں جو ہے انسانی باڈی پر؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں ٹیمپریچر یعنی جو درجہ حرارت ہے اس کا ویریشن بہت بڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے 50 ڈگری 52 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جاتا ہے اور پھر مائنس میں بھی چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی ویریشن آپ کو ملتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ویریشن ہے۔ جب اتنی بڑی آپ کی ویریشن ملتی ہے تو جو موسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹلی ہماری باڈی پہ، ہماری نفسیات پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اپ ڈاؤن کافی ہے، بہت زیادہ، کہاں 50 ڈگری ہے اور کہاں پہ جو ڈاؤن ہوتا ہے مائنس میں بھی چلا جاتا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مائنس میں بھی چلا جاتا ہے، اور اگر ہم آپ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں تو -13-14 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم 0 پہ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی تقریباً 50 ڈگری 51 ڈگری کا آپ کو ویریشن ملتی ہے، بہت بڑی ویریشن، کہیں 20 ہے کہیں 50 ہے۔ ایک ایوریج اگر نکالے 30 سے 40 کی ویریشن ملتی ہے آپ کو، تو یہ بہت بڑی ویریشن ہوتی ہے۔
اب اس کا الٹیمیٹلی ہماری باڈی کے اوپر، انسانی نفسیات کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیں کہ گرمیاں اگر بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس گرمی کا اثر انسانی نفسیات پہ پڑتا ہے. اس گرمی کی وجہ سے جو ہے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. موسم برسات جب ہوتی ہے، جب برسات ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دل خود بخود خوش ہوتا ہے وہ دیکھ کے. ہر انسان کا، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس موسم کو دیکھ کے خود بخود خوش ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا ہو گیا، بارش ہو گئی. اب یہ اور بات ہے کہ بارش کے بعد جو ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن موسم کو دیکھ کے خوشی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سردی آتی ہے تو سردی کے دیکھ کے بھی اکثر لوگ خوش ہوتے ہیں. اکثریت جو ہے خوشی کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ سردی کے اندر بہت سارے مواقع انسان کو ملتے ہیں. ایک تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی طرح سے رہنے کا ایک موقع ملتا ہے. جسمانی طور پہ آدمی فٹ رہتا ہے، خوراک اس کی اچھی ہو جاتی ہے، رہن سہن بہتر ہو جاتا ہے اس کے جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہتا ہے. اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ خوراک اچھی کیوں ہو جاتی ہے؟ خوراک تو وہی ہے، وہی گھر میں 2 روٹیاں بنتی ہیں. اب سردی میں ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ سبزی بھی زیادہ کھا رہا ہے، وہ سبزی بھی زیادہ کھا رہا ہے، روٹی کا جو مطلب 2 لے رہا تھا، اگر 2 روٹی کھا رہا تھا تو تھوڑی بڑھ گئی، یا 1 روٹی کھا رہا تھا ایگزیکٹلی زائد ہو گئی. اس میں کچھ ڈرائی فروٹ بھی تو بڑھ جاتے ہیں نا. نہیں، اس میں سردیوں میں لوگ خوراک تبدیل کر بھی لیتے ہیں. نہیں، تبدیل کرنا ایک الگ چیز ہے، خوراک بڑھ جانا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اب خوراک ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 روٹی کھا رہا ہے نا، اب وہ سردی میں اس کا آٹومیٹکلی دل چاہے گا یا 1.5 روٹی کھا لے، 2 روٹی کھا لے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب گرمیوں میں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. گرمیوں میں دوپہر کے ٹائم انسان کبھی 2 روٹی لے کر آتا ہے کھانے کے لیے تو وہ شاید 1.5 روٹی کھا پاتا ہوگا یا 1 روٹی کھا پاتا ہوگا گرمی کی وجہ سے. تو یہ تھوڑی سی سردیوں میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے. اب خوراک بڑھنے کا الٹیمیٹلی اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ گین کرنے لگ جاتے ہیں، وزن بڑھنے لگ جاتا ہے اس سیزن کے اندر. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ خوراک اسپیشلی جیسے ابھی آپ نے ڈرائی فروٹس کا ذکر کیا، ڈرائی فروٹس بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں، لیکن قدرتی بات دیکھیں کہ وہ آئل آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ جو ڈرائی فروٹ کے اندر آئل ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ آئل دوسرا والا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو خود ہماری باڈی کا خود کا نظام ہے، اللہ عز و جل نے دیا ہے کہ وہ ہمارے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے آٹومیٹکلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کا جو بلڈ سرکولیشنز ہوتی ہیں، خون کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ آپ کی پیریفریز یعنی کہ آپ کی جلد کی طرف، آپ کے ہاتھوں کی طرف، آپ کے پیروں کی طرف سلو ہو جاتا ہے. اس کا جو زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ آپ کی سینٹرل کی طرف زیادہ زور ہوتا ہے، ورک لوڈ وہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ہاتھ زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں آدمی کے، پیر زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، چہرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی کا. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے. اب جب پورا کا پورا باڈی کا آپ کا فنکشن، بلڈ سرکولیشن سینٹرل کمانڈ میں آ رہا ہوتا ہے، سینٹرل زیادہ زور چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا باڈی کا فنکشن بھی تیز چل رہا ہوتا ہے. آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہضم بھی جلدی ہو رہی ہوتی ہے، اندر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں نا، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، عام دنوں میں آپ کھائیں گے شاید ہضم کرنا آپ کو مشکل ہوگا ایز کمپیئر ٹو سردیوں میں آپ کھائیں گے بڑے ایزیلی ہضم ہو جاتے ہیں وہ. لیکن اگر گرمیوں میں آپ وہی اخروٹ کھائیں گے، وہی بادام کھائیں گے تو شاید آپ 2 یا 3 کھانے کے بعد چوتھی دفعہ دل نہیں کرے گا آپ کو کھانے کا. مونگ پھلی اچھی خاصی تعداد میں کھا لیتے ہیں، اچھی بات، مطلب اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، وہ تو آپ کھائے جا رہے ہیں تو جب تک پڑی ہے جب تک کھا رہے ہیں آپ، جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے. تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے جو ہماری باڈی میں دیا ہوا ہے اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اب اس کو جو موسم کی اصل افادیت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے. اگر اپنے آپ کو آپ نے سیٹ نہیں رکھا ہے تو آپ اس موسم جو اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، موسم بہار ہے، خزاں ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی جو ایکچوئل حیت ہوتی ہے، ایکچوئل جو اس کے فائدے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ آپ نہیں اٹھا پاتے. مثال کے طور پہ سردیاں ہو گئی، اس میں عموماً جو ہے نا بچے جلدی بیمار پڑنے لگ جاتے ہیں، یا عمر دراز جو لوگ ہوتے ہیں یہ جلدی بھی اس کی ریزن یہی ہو رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب آپ کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو جو مدافعتی سسٹم ہوتا ہے وہ بچوں میں اور بوڑھوں میں کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جوانوں کے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اندرونی طور پہ
وہ بچوں میں کم ہوتی ہے اور بزرگوں میں کم ہوتی ہے. جوانوں میں اس کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو, اور اسی وجہ سے بوڑھے اور بچے جو ہیں وہ زیادہ اس چیز سے افیکٹو نظر آتے ہیں کہ ان پر زیادہ اثر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی لیے ابھی جو بچوں کے اندر جو عموماً وائرل پھیلتا ہے, نمونیا بھی ہوتا ہے, ڈبل نمونیا, برونکائٹس, پسلیوں وغیرہ کا جو چلنا ہوتا ہے, اس میں کیا احتیاطی کی جائیں یا بچوں میں کون سی ایسی غذائیں لی جائیں جو اس سے یہ سیف ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کس کیٹیگری کے ہیں. صحیح, جیسے ہم 5 سال سے کم عمر والے لے لیں, 5 سال سے اگر آپ ایسے جیسے جو گود میں کھلانے والے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ لے لیتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاطی یہ کرنی چاہیے کہ جیسے کپڑے جو آپ پہناتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو عام پریکٹس یہ نظر آتی ہے کہ جہاں ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو بچے کو روئی کا گولا بنا دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, سویٹر بھی بنا دیں گے, جیکٹ بھی بنا دیں گے, اوپر لپیٹ بھی دیں گے اور اس کے اوپر کمبل بھی ڈال دیں گے, تو ایک طرح کا روئی کا گولا بن جاتا ہے. الٹیمیٹلی بہت نقصان دہ ہے, بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں بچے پہ ڈال دی ہیں تو کیا ہوگا, اندر سویٹنگ ہوگی, اس کو پسینہ آئے گا تو اس میں ڈی ہائیڈریشن پیدا ہوگی. صحیح, پانی کی کمی ہوگی الٹیمیٹلی بچے کو نقصان دے گا. تو جب بھی آپ, اس کا سمپل آسان فارمولا یہ ہے کہ جتنے کپڑے آپ پہنتے ہیں نا اس سے ڈبل کر دیں اس کو بچوں کے اندر. اگر آپ ایک جوڑا پہنتے ہیں اس کو ڈبل کر دیں, آپ 2 سویٹر پہن رہے ہیں اس کو ٹرپل کر دیں. صحیح, یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ نے اس کو سویٹر بھی پہنایا ہوا ہے, ہائی نیک بھی دی ہوئی ہے, ہائی نیک کے اوپر آپ نے ایک اور سویٹر دے دیا ہے, سویٹر کے بعد اوپر جیکٹ دے دی ہے اور پھر اس کو ایک رضائی بھی دے دی کہ سو جاؤ. صحیح, رات کو ڈی ہائیڈریشن میں آ جائے گا بچہ, پانی کی کمی ہو جائے گی تو پھر پریشانی. ڈاکٹر صاحب یہ بوڑھوں کے اندر بھی اسی طرح کی احتیاطیں کرنی ہیں؟ بوڑھوں کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ان کو تو جو کپڑوں کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کپڑوں میں تو وہ جو نارمل پہنتے ہیں وہ پہنے, لیکن اس میں غذا کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بوڑھوں میں خاص طور پہ غذا کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں ٹالرنس ہوتی نہیں ہے کھانے پہ, مطلب اندرونی طور پہ جو مدافعت وہ کم ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو ایسی غذائیں دینی پڑتی ہیں ان کو جن سے ان کی قوت مدافعت بڑھے. صحیح, اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ عز و جل نے سیزن وائز پیدا کر رکھی ہے. یعنی سیزن کو جو بھی فروٹ آئے اس کو استعمال کریں. ایگزیکٹلی. دیکھیں لوگ بولتے ہیں کنو کھٹا ہوتا ہے, سردی میں نہیں کھانا چاہیے, گلا خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کنو, مالٹا, سنگترا یہ ہوتی سردی کے اندر ہے. صحیح, کب کھائیں گے آج خود جو ہے وہ اس کا قیاس آرائیاں کرتے ہیں اس پر. ہاں, اور مطلب حکیم یا ڈاکٹر بنتے ہیں وہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے, اس سے جو ہے وہ محروم ہے, وہ نہیں کھا رہے. نہیں, ایک تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ذہن اگر لگائیں گے تو سردیوں میں کیوں دیا ہے. اگر وہ ہماری صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہوتا تو اللہ عز و جل ہمارے لیے وہ گرمیوں میں پیدا کر دیتا, سردیوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن عموماً آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کھٹے کھا لیے جاتے ہیں یا کچھ لوگ کھٹا کھانا ہی پسند کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی گلا خراب ہو رہا ہوتا ہے. جو فطرت سے ہٹ کے کام کریں گے اس میں نقصان تو ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں جو فروٹ وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا 100% پیورلی پکا ہوا فروٹ ہوتا ہے جو درخت پہ پکتا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے نا, چانسز بہت کم ہے اس کے. وہ ہوتا ہے ایک آرٹیفیشلی پکایا ہوا فروٹ. ٹھیک ہے. اب جب آرٹیفیشلی پکایا ہوا فروٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر نقصانات بہرحال اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ترک کر دیے. اس کا مطلب یہ کہ فروٹ میں نقصان نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے نقصان آتا ہے. ایگزیکٹلی, یعنی اس کو وقت سے پہلے پکانے کی کوشش کی گئی ہے. جی, ظاہر ہے اس نے کوئی ایسا کیمیکل لگا دیا جی, اور اب ظاہر ہے کہ جو اس کے وہ جو کیمیکل ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے, فروٹ کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے. اچھی بات. بلکہ فروٹ کے اندر تو آپ یہ دیکھیں مختلف قسم کے, آپ کوئی سے بھی, میں ابھی ایک لسٹ آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کہ جو سردیوں کے فروٹس ہیں, ایون سردیوں کی سبزیاں ہیں, سردیوں میں سبزیاں سلیکٹڈ آتی ہیں, آپ گرمیوں میں نہیں کھا سکتے. اس کے اندر جتنی بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ آپ کی قوت مدافعتی سسٹم جو ہے نا اس کو انکریز کرتی ہیں. وٹامن سی آپ کو بے انتہا ملے گا, مطلب فروٹس کے اندر سارے وٹامن سی والے ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. اور آپ کو پانی کی مقدار بہت ملے گی اس کے اندر. عموماً سردیوں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے, لوگ پانی کم پیتے ہیں, یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈرائینیس جو آتی ہے نا اسکن کے اوپر, صاحب اس میں یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے کہ اسکن میں جو ڈرائنیس, اب یہ بات چلی ہے وٹامن سی کے حوالے سے, تو وٹامن سی ضروری کیوں ہوتا ہے؟
دیکھیں وٹامن سی ہمارے مختلف جو باڈی کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ضرورت اس میں عموماً جو اسکن کے الگ ہوتے ہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسکن میں قوت مدافعت، بالکل مختلف، مطلب آپ کی باڈی کے تقریباً ہر حصے میں ہی وہ کام آتا ہے۔ اب وٹامنس اپنا اسکن کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں جو ڈرائنیس کیوں ہوتی ہے اسکن کے اوپر، اسکن کے اوپر ڈرائنیس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل جو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بلڈ سرکولیشن جو آپ کی سینٹرل آ جاتی ہے پیریفریز کی طرف نہیں ہوتی، ہاتھ پیروں میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر کو ریگولیٹ نہیں کرتے، اس لیے ڈرائی، پھر پلس آپ کی ایٹماسفیئر جو ہے نا وہاں اس میں نمی کم ہو جاتی ہے، ہیومیڈیٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے، ڈرائنیس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اسکن میں ڈرائنیس، پھر آپ کی اورل انٹیک یعنی پانی جو آپ پی رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈرائنیس ابھر کے سامنے آتی ہے۔ چوتھا سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ گرما گرم پانی سے نہاتے جو ہیں، صحیح، وہ ایک بہت بڑی ڈرائنیس کا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتا ہوا تو خیر نہیں کہہ سکتے، اچھا خاصا گرم پانی ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں اس سے نہائیں۔ اس کا بہترین آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے لگیں تو ایک نارمل پانی جو ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو، اس سے کوشش کریں نہائے، نہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا اس میں ایک نارمل جو آئل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ 2-3 قطرے 4 قطرے وہ لگا سکتے ہیں پانی میں ڈال کے، اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں، یا پھر نہانے سے پہلے باڈی کے اوپر آپ جو ہے نا آئل وغیرہ کا مساج وغیرہ کر کے اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی اسکن ڈرائنیس نہیں ہوگی۔ تو ایک یہ فیکٹر جو ہے نا یہ تو آپ ایزیلی کور کر جائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پانی کی مقدار آپ بڑھائیں، ٹھیک ہے، پانی کو آپ کو ہر حال میں پینا پڑے گا، آپ یہ نہ انتظار کریں۔ یہ جو فروٹ وغیرہ ہیں، سبزیاں وغیرہ، ان کا استعمال بڑھا لیں۔ بالکل، وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بتائیں گے وہ، اور ظاہر ہے کہ اب جیسے سردیاں میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ موسم سرما کی آمد سے پہلے یعنی اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ تو آپ نے گفتگو فرمائی، اور آپ مزید بھی انشاءاللہ ان فروٹس کے حوالے سے بتائیں گے، کالز بھی ہمارے پاس ہیں، اور ظاہر ان چیزوں کی احتیاط کریں گے تو نزلہ جس طرح میں نے کہا، زکام، اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بپوا جی پوری لسٹ آئی ہوئی بیماریوں کی، جی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو ظاہر ڈاکٹر بھی تو دعا مانگتے ہی ہوں گے نا کہ جو ہے ان کی اسکن حلال کے لیے، تو ویسے آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ گرمی میں پیشنٹ زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس یا سردی میں؟ میں اگر اپنا ذاتی تجربہ اگر بیان کرتا ہوں تو اس میں کم از کم میری او پی ڈی پہ نہ گرمی میں کوئی خاص اثر پڑتا ہے نہ سردی پہ۔ میری ایک او پی ڈی ہے، اسی او پی ڈی میں پیشنٹ میرا آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گرمی بہت زیادہ پڑ گئی ہے یا بہت زیادہ، جیسے پچھلے دنوں اس کا ہیٹ اسٹروک کا سلسلہ چل رہا تھا تو میری او پی ڈی میں کوئی فرق نہیں پڑا، میری او پی ڈی اتنی ہی تھی جتنی ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور اب سردیاں شروع ہو گئی تو ابھی بھی اتنی ہی او پی ڈی اتنی نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میرے پاس فرق پڑتا ضرور ہے، اس میں کوئی گرمی ہوتی ہے تو بڑھ جاتے ہیں، ہاں، لیکن میرے سردیوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، دماغ کے امراض بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ ٹھیک ہے، آپ تو نیورو کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے امراض ہوتے ہیں اس پر بھی آپ نے کچھ تو کلام کیا ہے، اب ہمارے پاس کال بھی ہے، انشاءاللہ ہم کال سنتے ہیں۔ جی سنائیے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا نام اختر آزاد طاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سردیوں میں اسکن پھٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہے؟ جی مزید کال۔ میں علی راجپوت کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سردیوں میں سب سے زیادہ جو ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے خون بھی رستا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی ہوں گی کہ ہمارے پاؤں کی ایڑیوں میں جو ہے وہ ان کو بآسانی سے مطلب وہ محفوظ بھی رہ سکیں پھٹنے سے یا کسی بھی طرح کے زخم سے، اور جو ہو چکی ہیں، جو مطلب کہ خراب ہو چکی ہیں، پھٹ چکی ہیں، اس کو کس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ جلدی امراض کے حوالے سے یہ بات ہوئی، جلد متاثر ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا۔ تو پہلے جو ہمارا سوال تھا کہ استقبال کے حوالے سے کہ سردیوں کا استقبال کیسے کریں، اور فروٹس کے حوالے سے، اور یہ دو سوالات بھی ساتھ میں ہیں۔ دیکھیں اس میں جہاں تک استقبال کے حوالے سے بات کی تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ موسم کا استقبال تو خوش دلی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم انجوائے کس طریقے سے کرتے ہیں، سوال یہ ہے آیا آپ نے اپنی ہی ذاتی جو بیڈ ہیبٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ نے اس کو رحمت کو زحمت بنا لیں، پریشانی کر لیں اپنے لیے، پرابلم کر لیں اپنے لیے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کی خوراک اچھی نہ ہو، آپ کوئی ایسے ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوں، خدا نخواستہ اسموکر ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور سردیاں پڑ گئی ہیں،
अब वो तो ठंड जो है उसके लिए प्रॉब्लम करेगी, सांस की तकलीफ होगी, ठंड बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, धुआं बढ़ेगा, स्मोक बढ़ेगा। जैसे अभी आपने देखा हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों के अंदर ये इशू चल रहा है, फॉग का मसला चल रहा है। इसमें वो फॉग कम है, स्मोक ज़्यादा है, फ़र्क है दोनों में। तो वो उसकी वजह से जिसको कहते हैं, हाँ, धुंध, स्मोक और जो है वो फॉग, दोनों में फॉग और स्मोक, हाँ फर्क है। स्मोक में और फॉग में फ़र्क होता है ना, इससे कुछ बीमारियां भी हो रही हैं। एग्जैक्टली वो इसी वजह से होती है ना, वो एक इंडस्ट्रियल जो है आपकी चीज़ें, बहुत बड़ा सूबा इससे इफेक्ट बहुत बड़ा है, और ज़ाहिर है उससे भी अमराज। ये अगर जो आज आप बात बयान फरमा रहे हैं, इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर जो है वो अगर करेंगे तो उस पर फर्क तो पड़ना ही उनको। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है ना आप नॉर्मल अंदाज में रखें, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पानी रखें। कुछ लोग होते हैं घबराते हैं कि यार मिक्सचुरेशन यानी कि यूरिन ज़्यादा आएगा, परेशानी होगी, ये होगा, लेकिन आपकी जिस्म की ज़रूरत है वो, और वो आपने पूरी करनी है। डॉक्टर साहब, ये सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये स्वेटर का इस्तेमाल, कंबल का इस्तेमाल, लिहाफ का इस्तेमाल कब शुरू करना चाहिए और किस तरह शुरू करना चाहिए? इसके आपसे पहले हम कॉल जो सुनी थी हमने उसका जवाब दे दें। उसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक जो इस्लामी भाई ने, बल्कि दोनों की तकरीबन एक जैसी ही है, दोनों में जैसे अभी मैंने अगर हमारा सिलसिला शुरू से देखा होगा तो इन दोनों का जवाब तो ऑलरेडी इनको मिल गया होगा इसके अंदर, कि स्किन फटने की क्या वजूहत होती हैं। कि सबसे बड़ी वजह वो मैं फिर अर्ज करूँगा, पानी की कमी, कि आपकी पानी का इंटेक इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा नमी जो है, क्योंकि नमी नहीं आती है आपको नमी आपको स्किन के ऊपर रखनी है हर हाल के अंदर। अब जहाँ तक एड़ियों का फटने का सवाल है, तो एड़ियाँ में आसान तरीका ये होता है कि एक तो सर्दी से बचने के लिए जो एक आसान सा नुस्खा है कि अपने आप को थोड़ा सा ढाँप के रखें, उसमें आप अपने पैर को भी ढाँप के रखें, जैसे सॉक्स वगैरह है, जुराबों वगैरह का इस्तेमाल रखें। और इसके साथ साथ जो है ना, कोई भी जो लुब्रिकेंट होते हैं जेली टाइप के जो आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, वो आप रोज़ाना जो है रात को सोते हुए एड़ी पे लगा के उसको ड्राई नहीं होने दें। जहाँ आपने उसको ड्राई होने, खुश्क नहीं होने देना उसको। जहाँ आपने उसको खुश्क होने दिया उसने अपना काम शुरू कर देना है। ये सारी चीजें भी, और गर्म पानी से भी नहा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से, उससे भी जिल्द पर जो है वो बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बताया ना, गर्म पानी से नहा तो रहे में, लेकिन ऑयल भी डाल लें तो उससे 2-3 कतरे 4 कतरे उसमें ऑयल मिला लें पानी के अंदर, तो ये है कि वो थोड़ा सा आपको नमी जो है आपकी स्किन के ऊपर नमी आ जाएगी। और कोई अच्छा जो है आप जो मॉइस्चराइज़र होता है वो यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है, वो तो आर्टिफिशियल है, बेस्ट ये है कि जो नेचुरल तरीके हैं, कुदरती तरीके हैं, उसको अपनाएंगे तो इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आप बताएंगे तो लोशन वगैरह जो है उसके हवाले से, जल्दी एड़ियाँ जो है फटने के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हुई, और ये बता रहे हैं कि हर्बल है वो कुदरती, तो ऐसे भी कोई नुस्खा तो होंगे आपके पास कि जिससे आसानी से जो है वो एक घर में रहने वाला शख्स एक ऐसी लोशन तैयार कर ले कि जिससे उसकी जिल्द ड्राई ना रहे, खुश्क ना रहे। इंशाल्लाह वो भी आपसे लेते हैं। मजीद कॉल हमें सुनवा दीजिए जरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाकिर तारी लोधरा से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला मदनी क्लिनिक बहुत ही मालूमाती है, और इसमें ये सिलसिला अल्लाह ताला हमारे हर सिलसिले को बरकत अता फरमाए। और ये हमारे पीर मुर्शिद का करम है कि हमें तमाम सिलसिले मालूमाती सिलसिले हैं, और अल्लाह ताला और मजीद हमारे मदनी चैनल पर करोड़ों रहमतें हासिल करें। और बिना डॉक्टर साहब से ये अर्ज है कि इस मौसम में गले बहुत खराब होते हैं, इसके बारे में कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं। सही फरमाए। अच्छा, इफेक्ट होता है गले पर भी, नज़ला भी हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है। जब ये होगा तो जाहिर है कि बॉडी पर असर होता है, बुखार भी हो जाता है। और चूँकि हमारा सिलसिले का एक मकसद ये भी है कि हम लोगों के अंदर आगाही पैदा करें। जब सेहतमंद रहेंगे तो जाहिर है कि इबादत भी अच्छी तरीके हो सकेगी। तो वैसे भी ये महीना बुज़ुर्ग जो अल्लाह वाले होते हैं उनके लिए ये महीना, इस मौसम जो है, मौसम सरमा, रातें इसकी तवील हो जाती हैं, इबादत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है, तहज्जुद के लिए वक्त मिल जाता है, कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्त मिल जाता है, सजदे लंबे लंबे करने के लिए वक्त मिल जाता है। वाकई बुज़ुर्गों की जो है वो
ان موسم میں ان کی خوشیاں ہوتی تھیں کہ اب وہ موسم آ رہا ہے کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت جو ہے کے لیے ہمیں مزید فراغت مل جائے گی رات کے اندر. تو جو ہے وہ اللہ والوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں آپ اگر کوئی ایسی کولڈ ڈرنک وغیرہ لے رہے ہیں اور بچہ ہے یا بڑا ہے واٹ ایور جو بھی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے انسان کے طور پہ, تو وہ چیز استعمال ہی کیوں کرے, اوائڈ کرے اس سے. اب اس موسم میں استعمال کرے گا تو اور زیادہ ایگریویٹ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. وہ اگر گرم موسم میں استعمال کرے گا تو شاید 2 یا 3 دن کے بعد اثر کرے, لیکن ایسے موسم میں استعمال کرے گا تو ویری سیم ڈے اس کو اثر کرنا شروع کر دے گا, اسی وقت تکلیف شروع ہو جائے گی. تو احتیاط کرے. ہر آدمی کا جو مدافعتی سسٹم ہے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا ایک دم چلڈ پینا شروع کر دے. نہیں پی سکتا بالکل ٹھنڈا پانی پینا, بہت سے لوگ پیتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ ٹھنڈے پانی, بلکہ بہت سے لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آئس کریم تک کھاتے ہیں ٹھنڈی جمی ہوئی آئس کریم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ان کو ٹالریشن ہو جاتی ہوگی, لیکن ہمارے لیے تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ احتیاط کرنی چاہیے بہرحال, کیونکہ آپ وہی فطرت سے ہٹ کے ایک کام. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کچھ لوگ اگر اس طرح آئس کریم استعمال کر بھی رہے ہیں, کولڈ ڈرنک وغیرہ کر بھی رہے ہیں, تو وقتی طور پہ تو ان کو یہ پرابلم ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس کا جن کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, سائنسائٹس کے ایشوز جو ہوتے ہیں, پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتا ہے, برونکیولائٹس ہوتے ہیں, یہ بیماریاں جو ہیں یہ ان کو ہو سکتی ہیں آگے چل کے؟ دیکھیں اگر خصوص سردیوں میں اگر اس کو نزلے کی کیفیت رہتی ہے, اگر رہتی ہے تو پھر احتیاط کرنا بہت ضروری. نہیں یہ تو چیز استعمال کرے چلے جا رہے ہیں, اور نہیں اگر نزلے کی کیفیت رہتی ہے تو پھر تو اس کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کو آگے جا کے یہ پرابلم کرے گی. ظاہری طور پر اس وقت اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا, مطلب وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے سویٹر پہننے کی کوئی حاجت نہیں ہے, ٹھنڈے پانی سے نہا بھی رہے ہیں, وہ جی آئس کریم بھی کھا رہے ہیں اور بوتل بھی لے رہے ہیں, تو بظاہر وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو جو ان کا سوال پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی سمجھاؤں کہ آگے چل کر بھی اس کو نقصانات تو ہو سکتے ہیں. نزلہ ہے تو وہ برداشت کر رہا ہے, اس کو وہ سمجھ رہی بہت معمولی چیز ہے, اور نزلہ بھی ہے, اس کو زکام بھی ہو جاتا ہے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو اب پرواہ نہیں کرتا تو آگے چل کر یہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کر دے گا. دیکھیں بات وہیں آتی ہے کہ آگے بھی اگر اس کا ریزسٹنس باڈی ریزسٹنٹ یعنی مدافعتی سسٹم ڈیفینیٹلی آگے اولڈ ایج کے اندر جا کے تو کمزور ہوگا, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لیکن اگر اس کا مدافعتی سسٹم اچھا رہتا ہے, خوراک اس کی اچھی ہوتی ہے, ایک پراپر طریقے سے جو اس کو کھانا ہے وہ کھاتا ہے, پراپر ایکسرسائز کرتا ہے, نیند پوری کرتا ہے, پانی کا استعمال پراپر کرتا ہے, ہر چیز ایک شیڈیول کے مطابق کرتا ہے, تو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہم لوگوں کا آج کل, اس میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آگے جا کے پرابلم ہوگی. جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارا, ہم لوگ کیئرلیس ہو گئے ہیں اپنی صحت کے معاملے میں, کیئر نہیں کرتے بالکل بھی. کھانے پینے جو چیز آگے کھا لیا, 12-1 بجے بھی کھا رہے ہیں, 2 بجے بھی کھا رہے ہیں رات کے ٹائم, اور جو چیز آ رہی ہے وہی کھا رہے ہیں. بس آنا چاہیے, کھانا چاہیے, بس یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کا سامنے والوں کو بہت دل رکھ لیتے ہیں, پتہ نہیں اپنا رکھتے ہیں یا دوسروں کا رکھتے ہیں. اپنا دل خراب ہو دوسروں کا دل رکھتے ہیں. وہ دل کے اندر چاہے کولیسٹرول آ رہا ہے, خرابیاں آ رہی ہیں, اس کے اندر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, مگر دوسروں کا دل رکھنے کی وجہ سے اپنے دل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے موسم سرما کی احتیاطوں کے حوالے سے کافی مفید باتیں بیان کی گئیں. طبی علاج کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جلدی امراض کے حوالے سے بھی موسم سرما میں بعض بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی جلدی امراض ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ سنا کہ جو دماغ میں فضلہ جمع ہوتا ہے وہ ناک کے راستے سے بہتا ہے تو اس کو زکام کہتے ہیں, اور گلے میں گرتا ہے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں. یہ طبی ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا میں نے, تو ظاہر ہے کہ یہ بھی امراض تو ہیں ہی. اس حوالے سے طبی حوالے سے کوئی ایسے سردیوں کے جو نسخے آپ بتا دیں کہ ایسی چیز ہم استعمال کریں کہ مطلب جو ہے وہ موسم سرما میں ان بیماریوں سے بچ جائیں, اور ایسا کوئی نسخہ بتا دیں جو ہمارے باورچی خانے میں بھی ہو, کیونکہ ہم یہ بارہا دہراتے ہیں کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ بھی ہے. ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ, اور کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوگا وہ, اگر آپ کچھ بتائیں گے تو. جی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تو یہی کہ جس طرح ابھی جو باتیں چل رہی تھی احتیاط کے حوالے سے, تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ایک تعداد ہے لاکھوں لاکھ لوگ جو کہ بائک چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں. تو اب کہا جاتا ہے کہ جو ناک ہے, کان ہے, آنکھیں ہیں,
تو یہ چیزیں جو ہے نا سردی کے ایک طرح سے دروازے بھی کہہ لیں داخل ہونے کے جسم میں. تو اگر اسی طرح سے جو لاکھوں لاکھ لوگ بائک چلاتے ہیں تو اس میں لاکھوں لاکھ کی تعداد وہ بھی ہے کہ جو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے. تو اس کے سبب بھی جو ہے نا نزلے زکام اور سردی کی بیماریاں پسلیاں نمونیا یہ اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح پھر بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں بائک پر تو وہ بھی پھر اس طرح کے شکار ہو جاتے ہیں. اگر اس کی بھی احتیاط کی جائے اسی طرح گھر کے اندر جو ہے وہ پردوں کا استعمال کیا جائے کہ جو ہوا آنے کا ایک بعض اوقات اتنی ہوا بہت زیادہ ہوا آنے کا گھروں میں جیسے سسٹم ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کے حوالے سے کھڑکیاں اگر کوئی کھلی ہوئی ہیں یا روشن دان اس طرح کے جو غیر ضروری ہیں تو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے. تو اس طرح کی گھر کے اندر بھی احتیاطیں کی جائیں تاکہ جو ہے نا وہ معتدل رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی اہم ترین جیسے گھریلو علاج اگر یہ کر لیا جائے تو اس کا انشاءاللہ عز و جل فائدہ یہ ہوگا کہ جو موسم سرما میں یہ احتیاطی علاج اگر ہر شخص کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اگر یہ کروا دیا جائے تو موسم سرما میں ہونے والے جیسے نزلہ ہے زکام ہے سینے کی جکڑن ہے پسلیوں کا چلنا ہے اسی طرح سے نمونیا ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ وغیرہ ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کے امراض ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو سردیوں کے بہت سارے امراض سے جو حفاظت ہوگی. تو اس میں دو علاج انشاءاللہ عز و جل موسم سرما کی احتیاطوں کے حوالے سے عرض کیے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی مختصر بھی ہیں اور بہت زیادہ آسان بھی ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 کہ سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت کا گھریلو علاج. یہ شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے میتھی کے 50 مدنی پھول. اس کے صفحہ نمبر 6 پر یہ موجود ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے میتھی دانے چھوٹا چمچ آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوگی. یہ میتھی دانہ یعنی کہ میتھی دانہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ قیمتی باتیں جو امیر سنت اپنے رسالوں میں لکھی ہیں وہ آپ ڈھونڈ کر نکال کر لا رہے ہیں ماشاءاللہ. میتھی دانہ مطلب کچن میں اب تلاش کرنا ہے رکھا ہوا ہے تو اس کو نکال کر باہر لے کر آنا دسترخوان کی زینت بنانا ہے روزانہ ہی اگر اس کو کھانا ہے اپنے بعض اوقات جو ہے دسترخوان پر چیز ہوتی ہے تو یاد آ جاتی ہے. کالی مرچ ہے جیسے کہ وہ اگر دسترخوان میں نہیں رکھ رہے تو یاد نہیں آتی. وہ میتھی دانہ ہو گیا سونف ہو گئی کھانے کے بعد کھانا کھا لیا تو سونف کا استعمال کر لیا. تو اب یہ میتھی دانہ نکالنا ہے بعض اوقات جو ہے وہ یہ چیزیں تو چھپی رہتی ہے نا کبھی استعمال کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے بہت کم ہوتا ہے اس کا استعمال. حالانکہ میتھی کے متعلق پورا رسالہ میرے لیے تحریر فرمایا ہے. یہ رسالہ بھی ہے اس سے متعلق میتھی کے 50 مدنی پھول. اگر اس کے اندر بھی یہ جو عرض کیا ہم نے اس کے اندر موجود ہے تو ایک آدھ دفعہ کھانے سے فائدہ ہو جائے گا. یہ تھوڑا مستقل مزاجی سے استعمال کیا جائے. ایک دفعہ کھانے سے تو گویا کہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہاتھ بڑھانے سے لائٹ تو جل جاتی ہے صحت نہیں آتی. یعنی کہ کوئی بٹن دبایا جائے تو بلب تو روشن ہو جاتا ہے مگر صحت ایک دو خوراک سے نہیں لوٹا کرتی. اس کے لیے کہ مستقل مزاجی سے آدمی اگر استعمال کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کہ لوگ فوری حل چاہتے ہیں. جی اب ہاتھ بڑھا کر ہم یوں کہہ لیں کہ وہ کسی نے کہا کہ ہاتھ بڑھا کر ہم ایک بلب تو روشن کر سکتے ہیں اپنی جو ہماری بیماری ہے اس کو نہیں ہم دور کر سکتے. اسی طرح سے ایک بہت ہی بہترین علاج شہد جو ہے عموماً سردیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر خیر ہے. تو یہ شہد اور زعفران بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زعفران کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے نمبر 3 جائفل. یہ 3 چیزوں پر مشتمل ایک بہت ہی اہم ترین گھریلو علاج ہے. انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں. شہد 1 پاؤ. نمبر 2 زعفران 1 گرام. نمبر 3 جائفل 1 عدد. اس کا طریقہ کار سن لیں پھر انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں کو دکھا بھی دیتے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جائفل کے اندر سے اس کی گری مغز نکال کر اچھی طرح باریک کر لیجئے اور زعفران بھی اچھی طرح کھرل یعنی باریک پیس لیجئے. دونوں چیزیں شہد میں ملا کر اچھی طرح مکس کر لیجئے. مقدار خوراک یعنی استعمال کتنی کرنی ہے 1 درمیانہ چمچ صبح و شام اور بچوں کے لیے آدھا چمچ استعمال کیجئے. اس سے جو فوائد ہوں گے انشاءاللہ عز و جل سردیوں میں ہو جانے والے نزلے زکام کھانسی دمہ نمونیا ٹائیفائڈ وغیرہ اور پھیپھڑوں کے امراض میں بے حد مفید رہے گا. سردیوں کی آمد سے قبل یہ علاج کر لیجئے
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन अमराज से हिफाजत रहेगी। बच्चों को भी एहतियातन ये इलाज ज़रूर दीजिए। तो ये बहुत ही आसान इलाज है। ये चीज़ें मैं ये तीनों चीज़ें तकरीबन अगर शहद शामिल ना करें, इसकी जगह चीनी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो जो कस्तूरी हम सुनते हैं ना जी बाबू, ये कस्तूरी के अंदर भी जो है अगर सही तरह से कस्तूरी बनाया जाए तो उसके अंदर ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल होता है। जो अच्छी कस्तूरियाँ बनाते हैं और घर में बनाते हैं तो वो तो इस्तेमाल करते ही हैं, उसमें ज़ाफ़रान भी डलता है और उसके साथ साथ ये जायफल जो बता रहे हैं वो भी डलता है उसके अंदर, और मिश्री या चीनी का इस्तेमाल होता है। इन्होंने शहद कहा, तो अगर इसके अंदर दूध शामिल कर लिया जाए तो ये एक तरह से कस्तूरी बन जाएगी, एक टेस्टी यूँ समझ लें मशरूब बन जाएगा जो सर्दियों में इस्तेमाल होता है। सही बात कही उन्होंने कि सर्दियों की आमद से पहले अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह रहमान वो अमराज जो बच्चों और बड़ों को हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह उससे हिफाजत रहेगी। अब ये जायफल बता रहे हैं हमें जी, इसे जायफल कहते हैं, ये छोटे छोटे दाने हैं। ये जायफल को इसकी गिरी इस्तेमाल की जाएगी जी। इसकी गिरी जो है ना, ये जैसे ये ऊपर से इसका छिलका उतारा जाएगा, ठीक है। तो ये छिलका उतारने के बाद ये अंदर से इसकी गिरी जो है ना वो निकल आएगी, ये इस तरह सही ये गिरी। तो अब इसको जो है ना अच्छी तरह से जैसे पीस लें, घिस लें, पीस लें, बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसको जो है जायफल 1 अदद हमने कहा था और 1 पाव शहद, और इसी तरह से ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान को भी आप देख लीजिए। बहुत कीमती चीज़ है, मगर ज़ाहिर है कि हमने कोई इसको जी 50 ग्राम तो डालना नहीं है, 1 ग्राम आपने कहा ना, सिर्फ 1 ग्राम डालना 1 है। ग्राम सिर्फ डालना है। तो ये अपने घर में रखें। लोग बहुत सारी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करते हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और चंद ग्राम की डिबिया आ जाती है वो ख़रीद सकते हैं। ज़्यादा जो है वो नुस्खाजात में नहीं डलेगी, 1 ग्राम डलेगी, 2 ग्राम डलेगी। दूध के अंदर भी शामिल करके पीना इसका फ़ायदेमंद है सर्दियों में। ज़ाफ़रान का जो है पहचान ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? अब जैसे ये इसका तो हमें अंदाज़ा हो गया, इसको जैसे ही खोला खुशबू फैल गई चारों तरफ खुशबू। ज़ाफ़रान की क्या पहचान? वो पहचान कैसे करेंगे अगर हम जैसे लोग जाते हैं लेने? अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको जी। इसमें यह है कि ज़ाफ़रान एक तो सबसे पहले इसकी जो अलामत होती है खुशबू होती है, केमिकल वगैरह से इतनी खुशबू इसमें पैदा नहीं हुआ करती। तो दूसरा ये है कि ये सख्ती पाई जाती है, सख्ती कुछ पाई जाती है इसके अंदर। और वो जो दूसरे होते हैं बाज़ औक़ात वो भुट्टा जिसे कहा जाता है, मकई कहा जाता है, तो उसके जो बाल होते हैं बाज़ औक़ात वो भी बाद लोग उसको रंग कर इसमें इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसको ये है कि ये 1 ग्राम लेनी है, 1 ग्राम थोड़ी सी हुआ करती है, और 1 पाव शहद, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 गिरी इसको पीस के इसके अंदर डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत बेहतरीन ये बन जाएगा। बाकी ये है कि इसकी खुशबू से इसको पहचाना जा सकता है। जैसे अभी वाकई हमें महसूस हुई अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह यहाँ से आती हैं ज़्यादातर और मिल जाती है। वैसे तो इम्पोर्टेड होती है बाहर से चीज़ें, अच्छी दुकान से, और अगर थोड़ी तलाश की जाए। इसे जो है ज़ाफ़रान को जो है कैसर भी कहते हैं हिंदी में, इसका नाम जो है वो कैसर है। और इसका पौधा जो है प्याज की तरह तकरीबन 1.5 इंच जो है ना ऊंचा होता है, और सितंबर अक्टूबर वगैरह में इस पर जो है ना फूल वगैरह लगते हैं। तो इसकी एक निशानी ये भी देखें कि बाज़ औक़ात जब इसको खरल किया जाता है, इसको पीसा जाता है, तो देखा है कि वो जो बड़ी मक्खी होती है, बड़ी मक्खी वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। अच्छा, ऐसा भी देखा, वो इसकी खुशबू की वजह से। तो ये भी यूँ कह लेंगे जो अगर असल ज़ाफ़रान होगी ना तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढती ढूंढती इसको पहुंच जाती है। 1-2 दफ़ा नहीं, 12, जैसे जब भी कभी मौका इसको मिलता है पीसने का, तो वो बड़ी मक्खी जो अमूमन हम देखते हैं आम के छिलकों पर बाज़ औक़ात आ जाती है, बड़ी मक्खी, वो इसके लिए आ जाती है। बड़ी यूनिक चीज़ लेकर आए हैं। हाँ, ये भी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और आसान इलाज है। जो बुज़ुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, तो उनको अगर इस्तेमाल करवा देंगे सर्दियों में एहतियाती तौर पे पहले से इस्तेमाल करवा दी जाए तो इंशाअल्लाह सर्दियों के जो मामलात हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे पास दीगर भी नुस्खे हैं इंशाअल्लाह। ये तो वो था कि जो एहतियाती तौर पे पहले अर्ज़ किया जाए। अब ये है कि अगर किसी को नज़ला खांसी लग गया है, नमूनिया, बुखार वगैरह इस तरह के मामलात फेफड़ों के हो गए तो वो क्या घरेलू इलाज करें इंशाअल्लाह, वो भी अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। और एड़ियाँ फटने के हवाले से, लोशन के हवाले से भी ये भी लेते हैं। इससे पहले इंशाअल्लाह रहमान डॉक्टर साहब एक पेशेंट है हमारे पास, तो उनको भी हम शामिल सिलसिला करते हैं ताकि उनके सवाल से बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो भी इंशाअल्लाह रहमान फ़ायदा उठाएंगे। जी आइए, तशरीफ़ लाइए। मदनी मुन्ने को लेकर आए हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. کیا ہو گیا آپ کو؟ بخار ہو رہا ہے اور کھانسی آ رہی ہے. اچھا کب سے ہو رہا ہے بیٹا آپ کو؟ 2 مہینے سے ہو رہا ہے. کیا کیفیت ہے آپ بتائیں؟ سر ان کو تقریباً 2010 سے جو ہے نا اچانک نزلہ کھانسی ہوا تو دوا دلوائی تو اس سے ان کی طبیعت مزید بگڑتی گئی اور ڈاکٹروں سے کافی علاج کرایا تو انہوں نے کہا اس کو الرجی ہے. پھر حکمت کا علاج کروانے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے لنگس جو ہے وہ کمزور ہو گئے, ویک ہو گئے. پھر کافی علاج چلتا رہا تو 2013 تک ان کا علاج چلتا رہا. 2013 میں کچھ ان کو جو ہے نا افاقہ ہو گیا. پھر 2014 ان کا بالکل نارمل گزرا اور 2015 کے اینڈ سے پھر سردیاں سٹارٹ ہوئی تو ان کو تھوڑا سا یہ دوبارہ پرابلم شروع ہو گئی اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کی جو ہے نا پسلیاں چلتی ہیں اور کمر میں ان کے جو ہے کان لگا کر سنا جائے تو سیٹی کی آواز آتی ہے گلے سے اور آوازیں آنے لگتی ہیں سینے سے. اس کے بعد 2016 پھر ان کا نارمل گزرا. اب 2016 کے اینڈ میں جیسے اب سردیاں سٹارٹ ہوئی پھر دوبارہ ان کو پرابلم شروع ہو گئی ہے. اچھا ان کو چینٹی کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ان کو ویسے بخار بہت کم ہوتا ہے صحیح, لیکن صرف جو ہے نا ان کو ناک بند ہوتی ہے نا تو ان کے گلے میں جو ہے نا پھر سیٹی کی آواز آتی ہے اور ان کے ایسے لگتا ہے جیسے پسلیاں چل رہی ہیں. صحیح. لیکن بچپن میں ان کو اس طرح ہوا تھا لیکن اب ان کو نہیں ہوتا اس طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا سینے کا معاملہ ہے وہ ان کے نزلے سے ریلیٹڈ ہے. جی کہ ان کو جب نزلہ ہوتا ہے تب ان کا سینے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جی لیکن ان کا نزلہ بہتا نہیں ہے, اندر گرتا ہے. اندر گرتا ہے اور عام حالات کے اندر نہیں ہوتا ہے. عام حالات میں نہیں ہوتا. اچھا سوتے میں بھی ان کا جیسے ناک بند ہو جاتا ہے تو یہ خراٹے تو نہیں لیتے لیکن خر خر کی آوازیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ لازم بات ہے وہ پیسج جو ناک کا پیسج ہے سانس لینے میں یقیناً وہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہوگی جس وجہ سے خرخراہٹ ہوتی ہے. اچھا اس دوران جو ہے بخار کی کیفیت نہیں ہوتی؟ اس دوران بخار کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. نہیں بخار کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. اچھا کھانسی ہوتی ہے؟ ہاں کھانسی کبھی کبھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے. جی اس کا مطلب بلغم نہیں ہوتا, وہ بلغم کھانسی ہوتی ہے. جی جو خشک کھانسی ہوتی ہے. اچھا اور ٹھنڈ وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں؟ ہاں ان کو بعض اوقات جیسے اپنا یہ کھانسی وغیرہ ہو تو اس وقت یہ کہتے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے, لیکن جب ان کو الرجی ہونے لگ جائے تو اس وقت رات کو سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں مجھے گرمی ہو رہی ہے. یا تو وہ میڈیسن کا اثر ہوتا ہوگا یا پھر یہ ویسے ہی طبعی طور پہ ان کو الرجی ہو جائے. آپ نے جملہ استعمال کیا, وہ الرجی کس چیز سے؟ ڈاکٹر میں سے یہی چیز پوچھ لیتے ہیں نا کہ کوئی مخصوص چیز کھاتے ہیں یا کوئی چیز ایسی آپ نے تجربے میں لی کہ یہ کچھ استعمال ہوئی, چپس ہوئے, کیچپ ہوئے, جوس ہوا, اس کے بعد ایسی چیز ہوئی؟ ہاں اصل میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اور حکیم صاحب نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان کو آلو کے چپس اور ٹھنڈی چیزیں اسی طرح مرچ مسالے والی چیزیں یہ نہیں کھلائیں. تو ہم ان کو مطلب شروع سے پابندی باہر کی کوئی بھی چیز نہیں کھلاتے, گھر میں جو چیز بنا لیں اور اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں, چاول آلو کے چپس وغیرہ یہ نہیں کھلاتے ہم. لیکن اس کے باوجود یہ بعض اوقات اسکول جاتے ہیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے بچے کھیلتے ہیں مٹی وغیرہ میں تو اس وجہ سے شاید ان کو کھانسی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ سونے لگتے ہیں پورا دن کا نارمل گزرتا ہے, جب یہ سونے لگتے ہیں تب ان کو جو ہے نا یہ پرابلم شروع ہوتی ہے. آپ کی جو رہائش ہے وہ کہاں پہ ہے؟ فلیٹ میں اس علاقے میں؟ نہیں ہاں ہماری رہائش جو ہے نا یہ انڈسٹریل ایریا کی طرف ہے تو وہاں یہ فیکٹریاں وغیرہ بہت ہیں اور مطلب قریب میں جو ہے نا ایک نالا بھی بہتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ. گھر ہے یا فلیٹ ہے؟ ہمارا تو گھر ہے, زمین کا گھر ہے. زمین کا گھر ہے. جی. اور ایک تو ایٹماسفیئرک آپ نے بتا دیا, اور پرندے وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے؟ پرندے وغیرہ تو نہیں ہے الحمدللہ. نہیں ہے گھر میں پرندے وغیرہ کوئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کبوتر, جنگلی کبوتر وغیرہ جو ہے نہیں وہ اس طرف نہیں, سراؤنڈنگ میں اپنے گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں, ایسا کوئی سلسلہ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو مین فیکٹر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو انڈسٹریل ایریا کے اندر ہے, وہاں سے ان کو کیمیکل ایکسپوز وہ ہے الرجی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ان کے تایاں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے کبھی کبھی, تو کیا یہ ہماری موریثی بیماری کہلائے گی؟ نہیں, تایا کو آپ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی. جی نہیں تایا یا آپ کے علاقے میں رہتے ہیں یا کہ ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں تو ایریا تو وہی ہوا نا, ایریا وہی ہو گیا, اور پھر کبھی کبھی والی بات ہو گئی. جی مطلب ان کو تو اب ریگولرلی آ رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں جی جن کو ریگولر آ رہی ہے. ان کو کبھی اسموکر ہے؟ نہیں اسموکر نہیں ہے. تھے پہلے؟ جی پہلے تھے. نہیں پہلے بھی نہیں تھے. کبھی نہیں کبھی اسموک. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی ہوگا کہ اس ایریا کی وجہ سے ان کو ڈیفینیٹلی پرابلم آ رہی ہوگی.
اچھا اس میں جو گھر میں رہتے ہیں تو پھر کیا کھانے پینے کے علاوہ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ مطلب آپ لوگ کیا کرتے ہیں گھر کے اندر؟ کیا جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کے سامنے اپنے ڈسٹنگ وغیرہ صفائی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں؟ ہاں جب ہم ڈسٹنگ وغیرہ کی یا صفائی کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو سیف جگہ پہ جو ہے ان کو بھیج دیتے ہیں یا مطلب گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا باہر چلے ہیں تاکہ ڈسٹ وغیرہ جو ڈسٹنگ کر لی جائے. ٹھیک ہے, باہر بھیجنے سے بھی تو ڈسٹ ہی آئے گی نا؟ نہیں, گھر سے تھوڑا دور بھیج دیتے ہیں ایسی جگہ جہاں ان کو جو ہے نا ڈسٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بیسٹ یہ ہے کہ اگر ماسک وغیرہ لے لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا ان کے لیے. دوسرا جو ہے امید ہے انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ان کے اندر ایج بڑھے گی ان میں ٹالرنس ان کے مدافعتی سسٹم اسٹرانگ ہوگا, یہ کیفیت ان کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. لیکن اس میں آپ لوگ کا بہت بڑا رول ہوگا کہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اس کو. پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے, کیوریبل چیز ہے, ٹھیک ہونے والی چیز ہے یہ, بس احتیاط کرنا ضروری ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. جتنا اچھا احتیاط کریں گے اتنی ہی جلدی یہ کور کر جائیں گے. دوسرا, کھانے میں ان کا کیا شوق ہے کھانے کا؟ کھاتے ہیں ساری چیزیں یا نہیں؟ تھوڑا سا کھا تو لیتے ہیں ساری چیزیں. جی ماشاء اللہ ساری چیزیں کھا لیتے ہیں. لگ نہیں رہا یہ. اوپر دیکھیں بیٹا, اوپر دیکھیں, نیچے دیکھ, سب چیزیں کھا لیتے ہو آپ؟ سب جوس وغیرہ پیتے ہو؟ جوس نہیں پیتے کیوں؟ پانی کتنا پیتے ہو دن بھر میں؟ پانی بھی نہیں پیتے. کتنا پیتے؟ بہت زیادہ پی لیتے ہو یار. پورے دن میں پوچھیں ڈاکٹر صاحب, پورے دن میں تو سارے دن میں کتنا پیتے ہو؟ مطلب صبح سے اٹھے رات تک کتنا پانی پی لیتے ہو؟ 2 گلاس 4 گلاس 5 گلاس؟ صبح نہیں پیتے. صبح کیا ناشتہ کرتے ہو؟ اسکول جاتے ہیں نا تھرموس لے کے. آپ ناشتے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اچھا کام کرتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے کہ یہ ناشتہ اچھا کرتے ہیں, ورنہ بچے ناشتہ نہیں کرتے. یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا کہ وہ کس ایریا میں رہتے ہیں. صحیح. عموماً تو اس طرح کی چیزیں پوچھی نہیں جاتی. جو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے آپ نے کئی چیزیں پوچھی جو, ورنہ تو ٹھیک ہے اگر الرجی ہے تو الرجی کی دوائی لکھ دی گئی. اب احتیاطیں آپ نے بیان فرمائی, ایریا کا آپ نے پوچھا, آپ نے پولوشن کس جو انہوں نے بتایا کہ جو انڈسٹریل ایریا میں ہے, ایسے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو انڈسٹریل ایریا کے قریب رہتے ہوں گے اور وہ اثر ہوتا ہوگا, وہ انوائرمنٹ ان کو الرجی ہو رہی ہے یا خارش ہو رہی ہے یا دیگر, تو وہ اس کا تعلق اس انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو انڈسٹری ہوتی ہے اس میں مختلف چیزیں, مثلا اگر ٹیکسٹائل ایریا ہے نا تو اس میں جو ہے وہ کلورین کا دخل ہوتا ہے, جہاں ڈینم کا کام ہوتا ہے, بلیچ کا کام ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا واش ہو رہا ہوتا ہے یا اس پر ڈائنگ ہو رہی ہوتی ہے, کلر ہو رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کو وہ جو ایریا ہے اس کو افیکٹ تو کرتا ہوگا, کیونکہ اس میں بعض میں کلورین شامل ہوتی ہے. کلورین اپنا اثر دکھاتی ہے, کافی ایریا میں اس کا اثر آتا ہے. جی جی. اسی طرح جو ڈائز استعمال ہوتے ہیں, کلر جو استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ اسمیل جو ہے اس سے پہنچ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات پہنچتے ہوں گے. تو وہ اگر لوگ جہاں رہ رہے ہیں قریب میں انڈسٹریل ایریا کے, تو اس پر وہ اثر انداز ہوتے ہوں گے. بالکل. تو اس کو احتیاط کرنی ہوگی. بالکل احتیاط کرنی چاہیے. پوچھنا چاہیے جس طرح آپ نے پوچھا, کوئی الرجی کا مارا ہے اس میں ہوتا ہے. جی پوچھتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں اگر جاتے ہیں نا, جنرل پریکٹس میں تو شاید پوچھنے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو خود اسی علاقے میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کسی علاقے میں اگر جاتے ہیں, کسی ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ یقیناً پوچھتے ہیں. یہ آکوپیشنل ہسٹری پوچھتے ہیں, فیملی ہسٹری پوچھتے ہیں, پرسنل ہسٹری پوچھتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں نا, جس شعبے سے کام کر رہے ہیں, آکوپیشن جیسے بھی آپ نے بتایا, اس کا بھی پوچھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں بالکل. دیکھیں بچہ ہے نا, بچے میں تو شاید اتنا زیادہ نوٹس نہیں لیں گے. بچے کا انوائرمنٹل ہم نوٹس لے لیں گے, لیکن جو پیشنٹ بڑی ایج کا آتا ہے, جس کو الرجی بڑی ایج کا, اس میں ہم آکوپیشن کی زیادہ امپورٹنس رکھیں گے. وہ کہاں پہ کام کر رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ کیا ہے. ضروری نہیں ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ, جیسے آپ فرض کریں کہ کسی نے چھوٹی سی دکان کے اندر روئی کا کام کر رہا ہے نا, اب وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے.
اب اگر میں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ کام کرتا ہوں, روئیاں وغیرہ بناتا ہوں, کوئی کام تو نہیں ہے. یان کا کام کرتے ہیں لوگ, جو دھاگا ہوتا ہے, جی جی, تو جو لومز ہوتی ہیں چلتی ہیں, اس میں 12 گھنٹے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ظاہر ہے تو وہ تو گھر تو اڑ رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ جو اس کے دھواں جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, وہ بڑا پرابلم کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے یہ ساری ہسٹریز کے اندر. دیکھو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر آپ پراپر ہسٹری لے لیں نا, پراپر ہسٹری, تو 95% ڈائگنوسس آپ بنا لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر پراپر ہسٹری لے لیتے ہیں. تو پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن اگر یہ چیز کر لیتے ہیں تو آپ کو انویسٹیگیشن کی حاجت نہیں ہوتی. انویسٹیگیشن صرف آپ کنفرمیشن کے لیے کرواتے ہیں, کہہ رہے جو میں نے ڈائگنوز کیا کنفرمڈ ہے, پھر آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو اگر پراپر طریقے سے ہسٹری مل جاتی ہے, جیسے آپ کو ابھی بھی نزلہ ہو رہا ہے بچے کو, ہاں دوا نہیں لی نزلے کی, لے رہے ہو؟ جی جی لے رہے. دوائی لے رہے ہو, تینوں ٹائم لے رہے ہو, پابندی سے لے رہے ہو یا ایسے ہی بیچ میں؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ دوا پابندی سے لینا بہت امپورٹنٹ ہے. دوا نہیں لیتے ہیں اکثر بچے رنڈیاں مارتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ یہ لے لیتے ہیں. دوا لے لیتے ہیں؟ جی جی. پی لیتے شوق سے, یا میں نہیں پی رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں ایسے؟ نہیں یہ لے لیتے ہیں ماشاء اللہ. شوق سے پی لیتے ہیں, ماشاء اللہ یہ لے لیتے ہیں. اچھی بات ہے. اس میں نزلے کو کتنے دنوں کا؟ ابھی ان کو 3-4 دن سے دوبارہ اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کو پھل کون سے استعمال کرائے جائیں تاکہ جس سے جو ان کی یہ چیسٹ انفیکشن ہے یا جو لنگس کمزور ہیں وہ ان کے مضبوط رہیں, یا جیسے بھی سردیاں آئی ہیں تو ڈرائی فروٹ ایسا ہو کہ جو اس معاملے کے اندر جو ہے ان کو جو ہے نا سوٹیبل ہو؟ یہ کافی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, جیسے موسم سرما شروع ہوتا ہے اس میں ان کا سینہ بھجا, خصوصاً چھوٹے بچوں میں, تو وہ اینٹی بائیوٹک شروع ہو جاتی ہے ان کی, پھر وہ 5 دن کا کورس کرے گا پھر صحیح ہوگا. پھر اب یعنی سردیوں میں بعض 3 دفعہ جو ہے یا تو ان کو وہ کورس ہوتا ہے, یعنی 4 مہینے اگر اس کے مطلب جو ہے موسم سرما چلے گا تو بعض تو ہر مہینے ان کو افیکٹ ہو رہا ہے, بعض جو ہے وہ 4 مہینے میں 2 دفعہ افیکٹ ہوتا ہے. 2 دفعہ انہوں نے خوراک لی, اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا. اس کے لیے جو آپ نے بھی شروع میں بتائی باتیں وہ تو ٹھیک ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اب کیا چیزوں کی احتیاط ہے, جیسے انہوں نے کہا فروٹس لے لیں, شامل کر لیں ایسے غذا میں, تو کیا بچوں پر بھی اس کا افیکٹ ہوگا؟ بالکل, فروٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جنرل کنڈیشن چیک کروانے کے بعد جو نارملی فروٹ اویلیبل ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس کو گلا خراب نہیں ہے تو آپ جو اس وقت اویلیبل فروٹ ہے اور اس کے اندر کھٹاس نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ فائدہ دے گا اس کو. اور رہ گیا ڈرائی فروٹ کے اندر عمومی طور پہ جو ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مونگ پھلی کے لیے جو ہے نا, ایک تو سستا ڈرائی فروٹ ہے, سب سے زیادہ سستا ڈرائی فروٹ ہے فی زبان. آج کل تو پھر بھی تھوڑا بہت مہنگا ہو گیا لیکن کمپیریٹیولی پھر بھی سستا ہے. تو غریبوں کا کاجو کہتے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی, کاجو بھی کہتے ہیں, کچھ غریبوں کا بادام بھی کہتے ہیں اس کا. اور تو وہ جو ہے ڈرائی فروٹ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بادام کو استعمال کر سکتے ہیں. اخروٹ بڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ. اخروٹ کو زیادہ نہیں کھانا کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چھالے ہو جاتے ہیں. اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں. تو 1 آدھ گری 2 گری کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو جو نیچرلی قدرتی طور پہ اجزا فروٹ یا اللہ کی نعمت اس وقت موجود ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ایڈ کر دیں, جو بھی خلیل بھائی نے جو پہلا نسخہ دیا ہے نا وہ بڑا کارآمد تھا, جس کے اندر شہد اور وہ چیز شامل تھی. ایگزیکٹلی. اب وہ شہد جیسے خلیل بھائی نے دودھ سے بھی ریلیٹ کیا ہے اس کو, اگر ہم اس کو پانی سے بھی لے رہے ہیں نا تب بھی فائدہ ہے. آپ نیم گرم پانی میں اگر شہد کو ملا لیں گے اس سے بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا. اس میں یہ ہوگا آپ کا جو ڈیفینس میکینزم ہے اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا. نارمل آدمی بھی یوز کر سکتا ہے, جیسے ایک پریکاشنری میتھڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردیوں سے احتیاط بیماری سے بچنے کے لیے آپ اسی لیے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. شہد کا بہت فائدہ ہے. پلس جو آپ کا ہمارے یہاں کھانے کی چیزیں ہیں جو آج کل سیزنلی ابھی جو سبزیاں وغیرہ آ رہی ہیں ان کا نارملی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آلو وغیرہ سے اوائڈ کر کے باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں. جتنا اس میں قوت مدافعت اس کی بہتر ہوگی, دیکھیں دوائیاں تو ڈیفینیٹلی ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کریں گی, ٹھیک ہے, اس تکلیف سے لڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنی ہے. اور وہ ٹائم کیوں لے رہے ہیں ہم؟ ٹائم اسی لیے لے رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے عمر کے ساتھ ساتھ اس کے جو ٹالریشن پاور ہے اندر کا وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. جب وہ اسٹرانگ اس قابل ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ اس پہ حاوی ہو جائے گا. جب وہ حاوی ہو جائے گا تو اس کی کیفیت میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. تو اگر ابھی سے ہی اس کا جو آپ ٹالریشن جو ہے مدافعتی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل, اگر یہ عمر کتنی ہے ان کی؟
8 साल उम्र है, तो 12-13 साल की उम्र के अंदर जाके ये टॉलरेशन ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो अगर अभी से करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह से बेहतर होगा। छोटी सी केयर्स हैं, जैसे मास्क वगैरह, अगर जैसे आपने कहा कि आप केयर करते हैं घर से, आप जो है थोड़ी सेफ साइड पे भेज देते हैं, आप सेफ साइड पे लाजिम होता है, आप घर से बाहर भी भेजेंगे तो वहाँ पे भी ट्रैफिक है, रोड है, मट्टी है, पोल्यूशन है, इलाका भी आपका ऐसा है। मास्क इसको अगर ये बचा सकते हैं तो मास्क वगैरह यूज़ करें। बाकी चीज़ें जो डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी आप ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो सांस के लिए जो दवा दी जाती है ना, वो डॉक्टर से पूछे बगैर मत दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमूमी तौर पे होता है कि ये घर में पड़ी हुई होती हैं और देना शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। एक आध खुराक का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको हैबिट ना बनाएं। अल्लाह ना करे रात को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो चलो दे दी, उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहली फुर्सत के अंदर जो है सुबह के टाइम डॉक्टर से रिव्यू करें, डॉक्टर साहब ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये दवाएं कितनी देनी चाहिए। डॉक्टर साहब देख लेंगे, जनरल कंडीशन जो भी होगी उस हिसाब से देख के एडवाइस कर देंगे कि आधी चम्मच 2 चम्मच या नहीं देनी, जो कुछ भी है, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेहतर है एहतियात करनी चाहिए उसके अंदर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भी माशाअल्लाह बच्चों के हवाले से आपने, मतलब इस पेशेंट के हवाले से, मदनी मुन्ने के हवाले से काफ़ी मुफीद मालूमात बयान की, और ज़ाहिर इससे मदनी चैनल के वो नाज़रीन जो हमारे साथ हैं इस वक्त इससे फ़ायदा उठाएंगे। जी हुज़ूर, आप तिब्बी इलाज के हवाले से ये इरशाद फरमाया, जैसे बच्चों का भी मसला है, सीना जकड़ जाता है और सर्दी असर कर जाती है, फिर जो सर्दी से, सर्द मौसम से जो गला इफेक्ट हो गया या खांसी हो गई, उसके बारे में कोई नुस्खा बताना चाह रहे थे। पहले जो आपने बयान किया वो तो बहुत ही आसान था, 3 चीज़ें थी। इससे पहले मेथी का इस्तेमाल था, तो आगाज़ हम मेथी के इस्तेमाल से करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसमें यह था कि अभी दौरान गुफ्तगू दूध पीने के हवाले से भी बात हुई थी, तो उसमें यह है कि बाज़ों को बलगमी, जिनका बलगम वगैरह बनता है, तो बाज़ों का दूध उनको नुकसान, उनको बलगम बनता है तो वो फिर ये मर्ज़ बढ़ता है नज़ले का, दमे का। तो इसके लिए शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आज़म ने अपने रिसाले दूध पीता मदनी मुन्ना के अंदर आपने तहरीर फरमाया है कि दमे के मरीज़ और बलगमी मिजाज वाले, इनको चाहिए कि वो दूध में इलायची या छुहारे, अगर इनको मवाफ़िक आए अपने तबीब से पूछकर, छुहारे या शहद मिलाकर पिए, तो फिर ये है कि वो दूध नुकसान इंशाल्लाह नहीं करेगा। बात चीज़ें होती हैं उसके, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैट है अगर, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल कर लीजिए दूध के अंदर। जी, दूध में भी फैट तो होता ही है। अच्छा, गाय का दूध है, बाज़ लोग बहुत फ़ायदेमंद है, बाज़ लोग कहते हैं इसमें हीक आती है। बकरी का दूध है, अब अपना अपना मिजाज है लोगों का, मगर पीना चाहिए। अगर गाय का दूध मुयस्सर आ जाए, उसमें इलायची मिला लें आप, इंशाल्लाह खुशबूदार भी हो जाएगा, फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। अदरक शामिल कर लें दूध के, अगर चाय है तो चाय भी अदरक वाली पी सकते हैं आप, चाय में अदरक भी मिला सकते हैं, चाय में आप दालचीनी भी मिला सकते हैं। अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा का सफ़र अता फरमाए, वहाँ बाद ऐसी चाय मिलती हैं जिसमें अदनी चाय कहलाती है, जब आप जाइएगा तो ज़रूर पीजिएगा इंशाअल्लाह रहमान। ये यमनी चाय भी कहलाती है, अदनी चाय भी कहलाती है। बाकायदा ख़ास कुछ वैसी चीज़ें डालते हैं उसमें, जैसे कि दालचीनी है, मसाला डालते हैं उसमें, वो आप पियेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कुछ गले को ताज़गी मिली है। तो अगर चाय के साथ आप अदरक का इस्तेमाल कर लें, फ़ायदा होगा उसमें। कावा पीना कैसा है फिर? फ़ायदेमंद है, नज़ले ज़ुकाम के हवाले से, सर्द मौसम के हवाले से। जो जी पहले जो अर्ज़ किया था वो तो ये था कि मौसम सरमा से पहले एहतियाती तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। अब किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, दमा हो गया, फेफड़ों के कुछ मामलात हो गए, तो उसके लिए नमूनिया, दमा, खांसी, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके लिए ये इलाज बेहतरीन साबित होगा। तो इसमें नमूनिया, खांसी, दमा और नज़ले ज़ुकाम का बेहतरीन घरेलू इलाज, इसमें 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 शक्कर तिगाल, ये एक जड़ी बूटी का नाम है, शक्कर तिगाल, इसे देख लिया जाए। शक्कर तिगाल, इसकी मिकदार 12 ग्राम होगी, 12 ग्राम शक्कर तिगाल। ये तो मिल जाएगा ना पंसारी की दुकान से? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पंसारी की दुकान से ये दस्तयाब हो जाए, तलब कीजिए इंशाअल्लाह। और इसमें दूसरी जो चीज़ है, इसका नाम है काकड़ा सिंगी। बड़ा मुश्किल नाम है ये, नाम कुछ मुश्किल सा है, मगर काकड़ा सिंगी
اس کی مقدار بھی 12 گرام ہی ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے کالی مرچ فلفل سیاہ، اسے فلفل سیاہ کہتے ہیں، یعنی کالی مرچ، اس کی مقدار جو ہے 6 گرام. اور تیسری چیز جو ہے اسے کہتے ہیں رب السوس. جی بعض اس کو زبر سے بھی پڑھتے ہیں، رب السوس بھی کہہ دیتے ہیں. رب السوس یہ جو ملیٹھی ہوتی ہے، جو ایک مشہور دوا ہے، جڑی بوٹی ہے ملیٹھی، تو یہ اس کا سد ہے. جیسا کہ بعض اوقات گنے کے رس کو پکا کر اس کو جما لیا جاتا ہے، گڑ کی شکل بن جاتی ہے، گڑ کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ ایک طرح کا جو ہے سد ہے، سد ملیٹھی، اسے سد کہا جاتا ہے. سد ملیٹھی بھی کہتے ہیں، رب السوس بھی کہتے ہیں. اس کی مقدار بھی 12 گرام ہوگی. تو یہ اس شکل میں آپ کو جیسے آپ کو دستیاب ہوگا. اور اس میں جو 5ویں چیز ہے وہ ہے زعفران، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، زعفران. اور نمبر 6 شہد 1 پاؤ. تو زعفران کی مقدار 1 گرام، شہد 1 پاؤ. اب دوبارہ سن لیجیے، شکر تغال 12 گرام. نمبر 2 کاکڑا سنگی 12 گرام. نمبر 3 فلفل سیاہ کالی مرچ 6 گرام. رب السوس یعنی ملیٹھی کا سد 12 گرام. نمبر 5 زعفران 1 گرام. نمبر 6 شہد 1 پاؤ. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمام دوائیں اچھی طرح پیس لیجیے، اور زعفران کو جو ہے ان دواؤں سے ہٹ کر الگ سے پیس لیجیے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان دواؤں کے ساتھ اگر آپ پیسیں گے، آپ نے مشین میں ڈالا تو پتہ چلا کہ وہ جو زعفران تھی وہ مشین کے اندر ہی رہ گئی، اور جو ہے یہ دوا باہر آ گئی، وہ جو ہے اندر ہی اس کی مقدار بھی قلیل تھی بھی قیمتی، اور وہ وہیں رہ گئی. تو اس کو الگ سے پیسیں گے، بلکہ کھرل کریں گے نا اس کو. تو جی اس کو الگ سے جو ہے کھرل کر لیں، تو اس کو پیس لیں اچھی طریقے سے. تو اس کی مقدار 1 گرام ہوگی. یعنی کہ 1 گرام جو اچھی والی زعفران جو ہے، اس کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ تقریباً 400 350 کے 1 گرام ملے گی. اور جو عام جیسے یوں کہہ لیں کہ وہ زعفران نہیں اسے کہا جا سکتا، لیکن زعفران کی شکل میں بکتی ہے، وہ 100 روپے کی مل جاتی ہے 1 گرام. پورا نسخہ جو ہے جو آپ نے بیان فرمایا، جی مطلب آپ نے یہ بتایا کہ ساری چیزوں کو پیس لیں اور اس کے بعد کھرل کر لیں، زعفران کو اس کو شامل کر لیں، اوپر سے اس کو زعفران کو اس میں شامل کر لیں. پھر یہ چیزیں یعنی کہ شہد کے اندر ملا لی جائے. ٹھیک ہے، شہد کے اندر اس کو پکانے کی حاجت نہیں ہے، اور شہد میں یہ سب چیزیں شامل کر لیں. اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ جب یہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے اس طرح کی برنی میں کسی بوتل میں ڈالی، تو جب زعفران اس میں پسا ہوا ڈالیں تو اس میں بھی خیال کرنا ہے کہ سائڈوں میں لگا ہوا نہ رہ جائے، کہ جب وہ پوری دوا ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے زعفران تو سائڈوں میں لگی رہ گئی اور آپ نے پورا وہ فائدہ نہیں مل پایا اس کو. جی تو اس کو زعفران وغیرہ کو یہ تمام جو کہتے ہیں یکجان کرنا، یکجان یعنی ایک ہی جو ہے وہ جان بن گئی وہ، اور مکس ہو گئی تمام چیزیں. اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا جائے. اب اس کی جو مقدار خوراک ہے 1 چمچ درمیانہ صبح و شام دیجیے، اور بچوں کو اس کی آدھی خوراک. فوائد: سردیوں کے سبب ہو جانے والے نمونیا، کھانسی، دمہ، نزلے، زکام اور سینے کے جملہ امراض میں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. مدت تا حصول شفا، انشاءاللہ کچھ دن استعمال کریں گے، پاؤ بھر دوا بھی استعمال ہو گئی تو انشاءاللہ بہت کارآمد نسخہ ماشاءاللہ لے کر آئے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک طرف میں یہ غور کر رہا تھا ابھی کہ کئی چیزیں جو خاص طور جیسے ملیٹھی کا انہوں نے ذکر کیا، سخت ملیٹھی ہے، ملیٹھی یہ گلے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اگر اس پر آپ کبھی تحقیق کیجیے گا تو انشاءاللہ رحمٰن آپ کو اس کی تحقیق مل جائے گی، نیٹ پر بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ بکس میں ڈھونڈیں گے تو بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ پان کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. اب پان میں اگر کارآمد کوئی چیز ہے نا تو وہ یہ ہے، جیسے خالص پان ہو اور ملیٹھی اس کے ساتھ استعمال کی جائے تو پھر یہ فائدہ پہنچائے گی. پھر اس کے ساتھ کالی مرچ ہے، یہ بھی کھانسی کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شکر تغال جو ہے وہ بتایا وہ بھی فائدہ مند ہے. پھر زعفران جو ہے اس کا تو پہلے ہی فائدہ. تو اس پہ میں یہ غور کر رہا تھا اور پڑھا بھی تھا میں نے کہ جیسے حکمت میں طبی علاج میں جیسے کہ نزلہ ہوا تو گرمی سے ہوا، وہ کہتے ہیں ہار، اور دوسرے کو کہتے ہیں بار. یعنی سردی سے ہونے والا نزلہ اس کی دوائیاں کچھ فرق ہوتا ہے، اور گرمی سے ہونے والے نزلے کی دوائیوں میں کچھ فرق ہوتا ہے. ایسے ہی سر درد میں بھی ہے کہ سر درد اگر ہو رہا ہے تو اس کا وہ نسخہ بیان کرتے تو گرمی سے ہونے، پر سر درد ہو رہا ہے گرمی کے دنوں میں تو اس کا کچھ نسخہ الگ ہے، سردیوں کا الگ ہے. کیا آپ کے اس میں بھی کچھ ایسا معاملہ ہے کہ دوائیوں میں کچھ آپ چینجنگ کرتے ہیں؟
बड़ा टेक्निकल सवाल है। दवाइयों में आप अगर देखा जाए तो चेंजिंग तो कोई ख़ास नहीं होती, सिर्फ ये है कि वक्त के साथ में फ़र्क आता है ना, डायग्नोसिस में फ़र्क आएगा, लेकिन उसका फंक्शन वही होगा, फंक्शन वही होगा। फ़र्ज़ करें कि एक कलम की जगह मैंने दूसरा कलम इस्तेमाल करना, काम वही है लिखने का, ठीक है ना। कोई भी एक एंटी एलर्जी वगैरह दे के कोई जो कॉमनली यूज़ होती है उसको इस्तेमाल कर देते हैं, पता चलता है कि यार ये ऑलरेडी यूज़ कर चुका है तो उसको चेंज कर देंगे, फंक्शन बहरहाल वही होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। इसमें तो ये होता है कि अब जैसे कि गर्मी है ना, तो सर्द अशिया, फिर हर ही किसी जड़ी बूटी की ये सर्द है, फिर इसकी किस्में हैं, सर्द है, तर है, ये खुश्क है, तो वो सारी चीज़ें अब सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ें, देखिए ज़ाफ़रान गर्म है और जो है काली मिर्च का इस्तेमाल है, दीगर जो चीज़ें हैं, तो उसमें इस बात का ख्याल किया जाता है। बहरहाल ये तो एक जनरल मालूमात थी जो मैंने अर्ज़ की, और आपसे मालूमात लेनी चाहिए थी, आया इसमें होता है नहीं होता। बहरहाल वो आपकी दवाइयों में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। कॉल हमारे पास मौजूद है, नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं हमसे, यानी डॉक्टर साहब से। नजात तारी, गांव जाड़ा, नुशाई कबीना से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला बहुत अच्छा है। अभी हम ये घर वाले सारे मिलके देख रहे हैं। मेरी अर्ज ये है कि मेरा मदनी मुन्ना है 11 महीने का, तो दांत भी निकाल रहा है। डॉक्टर साहब से अर्ज ये है कि इसको अब सर्दियों के हवाले से, मौसम के हवाले से क्या खिलाया जाए जो इसके लिए सेहत के लिए भी मुफीद हो और ये दांत निकाल रहा है उसके लिए भी मुफीद हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी मजीद ये कॉल सुना दें। मैं नौबहार अत्तारी। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी को जो ना पीत की थैली में पथरी है, तो आप बराए करम कोई रूहानी इलाज भी बता दीजिए और कोई अगर मशवरा वो भी दे दीजिए। और 6.7 mm की है, आप मेरी रहनुमाई कर दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब 6.7 mm की है, 6.7 mm। देखिए पित्ते का, पथरी का वाहिद हल सर्जरी है, सही वाहिद हल। हाँ, उससे ये है कि अद्वियात से तकलीफ कम हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, फॉर द टाइम बिंग कुछ अरसे के लिए आराम आ सकता है उनकी, लेकिन उसको सोल्यूशन उसका यही है कि उसको डॉक्टर साहब अमूमन आम ये जनरल कंसेप्ट है बापूस में ना कि पथरी अगर हो भी जाती है ना, लोग इसको बहुत इजीली ले लेते हैं, बिलखुसूस गॉल ब्लैडर, पित्ते की पथरी और गुर्दे में भी पथरी होती है, लेकिन उसका वो इतनी जब साइज बढ़ता है तो वो बहुत पेन कर देता है। लेकिन पित्ते की पथरी जो होती है पेन नहीं कर रही होती, बहुत साइलेंट होती है। तो ये अक्सर जब भी ये बढ़ती है ना तो वो एग्रावेट कर जाती है कंडीशन को। तो इसमें डॉक्टर साहब ये कंसेप्ट क्लियर कर दें, अगर डायग्नोस्ड हो गई, पथरी आ गई, अब तो सर्जिकल प्रोसीजर जो हैं सर इसके गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करने के वो आसान हो गए। पहले तो बहुत मुश्किल सर्जरी होती थी, अब आसान हो गई है, बहुत आसान हो गए। यानी कि आप मुश्किल से 6-8 घंटे में घर भी वापस आ जाते हैं, इतना सिंपल। 3 इंसिशन का मेरे ख्याल से प्रोसीजर होता है, इंसिशन भी कम होता है, वो एक छोटा सा सुराख करके उसी के जरिए कैमरे के जरिए आते हैं, उसी के जरिए उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। ऑपरेशन के नाम से वो मतलब मरीज घबरा जाता है कि भाई अब पथरी हो गई, चलो जैसे मैंने शुरू में कहा दिल जो है रख लेते दोनों का, अपना दिल खराब कर रहे होता है। तो यहाँ भी जमा मर्दी का वो होता है कि भाई ठीक है पथरी हमने पाली हुई है, चलने दो, तो ऐसा काम चलेगा नहीं, तो नुकसान पहुंचाएगी जाहिर है। और जाहिर है अगर वो बढ़ेगी तो वक्ती तौर पर तो पेन किलर लेकर और मेडिसिन लेकर जो है आराम मिल जाएगा, मगर जो है वो अपना वो रखी हुई तो है ना, तो उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है जब जिनको फीमेल को अक्सर होती है, और अगर जब बिल्कुल ज्यादा खांसी हो या ज्यादा स्ट्रेस हो तो ये पित्ता फट भी जाता है, फटता ही पथरी भी बाहर आ जाती है फिर, और तो फिर तो सर्जिकल प्रोसीजर बन जाता है, इमरजेंसी। बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मामला होते हैं, खुदा न खास्ता जान को खतरा हो सकता है। और कंसल्टेंट से और वो रब्ता करें, और अगर सर्जरी की तरफ वो जा रहे हैं तो फिर उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, सुस्ती ना करें। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहें, तकलीफ बेहतर है, प्रॉब्लम नहीं है तो टाइम भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वाहिद हल इसका यही है कि इसको ऑपरेट करना, और कोई सोल्यूशन नहीं। मुश्किल भी नहीं है सर, आपने बताया कि 6 घंटे में पेशेंट घर पहुंच जाते हैं। तकरीबन ये सुबह जाते हैं, तकरीबन दोपहर तक वापस आ जाते हैं, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होता। दूसरा जो हमारे पास कॉल आई थी, बच्चे के हवाले से दांत भी निकाल रहा है, 11 महीने के बच्चे को क्या खिलाएंगे? ठीक है, माँ का दूध बेस्ट है, सबसे अच्छी ग़िज़ा, ताकत भी है, रेजिस्टेंट आपकी जो मदाफ़ती सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी, और मतलब उसको एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो एक
نارمل جو فوڈس ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے اسپیشلی جو سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایکسٹرا آرڈنری دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر کوئی چاول کھا رہا ہوں تو میں اپنے بچے کو چاول کھلاؤں، یا میں چکن کھا رہا ہوں تو بچے کو چکن کھلاؤں. ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الٹا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. مدر فیڈ اور جو سپلیمنٹ آپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یقیناً انہوں نے بھی شروع کروایا ہوا ہوگا، وہ کافی ہوتا ہے. اس کے لیے ایکسٹرا چیز ہاں اگر کرنا ہے تو مدر کو اچھی خوراک دی دیجیے. اچھا، مدر کو اچھی خوراک دیں، ماں کو اچھی خوراک دیں. یہ ساری کیئر جو بچے کے لیے کرنا چاہتے ہیں ماں کے لیے کریں، انشاءاللہ سوچل بچے پہ آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ سوچل. اچھا ڈاکٹر صاحب، دانت نکل رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا نا، تو اب اس کی جو تکلیف ہوگی اسے، تو اس میں بھی یہی غذا مطلب ماں کا دودھ اس کو جو ہے. ہاں، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایک مطلب 2-3 چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں عموماً مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو دی جاتی ہیں. ایک تو ڈراپ کی شکل میں آتا ہے، وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کروا سکتے ہیں. کچھ ٹیبلٹس آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو گھل جاتی ہیں منہ کے اندر، اگر رکھ لیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. میں نے پڑھا تھا طبی نسخہ بہت ہی آسان ہے اور گھریلو علاج ہے. وہ شہد جو ہے نا وہ لے کر بچوں کے مسوڑوں پہ لگا دیے. جی بالکل، تو اس سے بھی اس کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی، دانت روحانی علاج. جی، شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی مشہور رسالہ ہے بیمار عابد. اس کے صفحہ نمبر 30 پر یہ موجود ہے. یہ روحانی علاج، پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاء اللہ عز وجل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، اور مدت علاج تا حصول شفا. اس کو لکھ کر پیتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز وجل فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناک بند ہو جاتی ہے، سردی آئیں، کسی کو تو نزلہ بہنے لگتا ہے، کسی کی ناک ہی بند ہو جاتی ہے اور بڑی کوشش کر رہا ہے وہ، تو بعض اوقات بھاپ لیتا ہے وہ. اچھا، اس میں پھر بام کا یوز کرتا ہے وہ. اس حوالے سے اب جب ناک بند ہو جائے اس کا آسان حل کیا ہے؟ کیا اینٹی الرجی ٹیبلٹ لے کر اس کو ریموو کرے گا یا کوئی اور صورت ہوگی؟ سب سے آسان، سب سے سستا حل تو یہ اسٹیم ہے. صحیح، اس سے آسان اور سستا حل کوئی بھی نہیں ہے. پھر مارکیٹ میں ادویات اویلیبل ہیں، ڈی کنجسٹنٹ کے نام سے ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹری مشورے سے یوز کی جا سکتی ہیں. مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مختلف کمپنیز مختلف ہوتی ہیں، جو آپ کی جو ناک بند ہوتا ہے وہ اس کو کھول دیتی ہیں. کچھ اسپریز ہوتے ہیں اس کو کھول دیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ اسٹیم لے لیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسٹیم ہوتی ہے کم عمر سے لے کے بڑی ایج تک جن کی مسئلہ آ رہا ہے وہ اس طرح لیتے ہیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. صحیح کہ آپ چھوٹے بچے کو نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے. ڈاکٹر صاحب، پھر سے جو ہے اسٹیم کا کس طریقے سے لینا ہے، پانی کس طرح ہونا چاہیے، دوبارہ ترکیب سے سمجھا دیں کہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، اسٹیم کس طرح سے لیں؟ بڑوں کا تو ایک سمپل سا طریقہ وہی ہے کہ پانی آپ گرم کریں پتیلے کے اوپر، اور پتیلے کو سامنے سے کور کر کے جو ایک بڑا لے سکتا. اصل جو آزمائش آتی ہے وہ آتی ہے بچوں کے اندر. صحیح، بچوں کو کیسے اسٹیم دی جائے. اب اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو سمجھدار بچے ہوتے ہیں جو 8-9 سال کے 10 سال کے ہوتے ہیں، ان کو تو اسی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں جس طریقے سے آپ خود لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچانے بد احتیاطی کی وجہ سے. اس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو جھولے وغیرہ کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس پہ آرام کرتا ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے اس بچے کو اس پتیلے کے اوپر لے، اس جھولے کے پاس ہی آپ وہ پتیلا آپ رکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا کور اگر کرنا چاہیں تو کور کر لیں، ادروائز بند کر دیں کمرہ وغیرہ، تو اس سے اس کو اسٹیم کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اس بچے کو گود میں لے لیں. گود میں اگر وہ سو رہا ہے تو گود میں لٹا کے سکون کے ساتھ سو رہا ہے، تو اسی طرح گھر میں کوئی بڑا بھائی ہے بچے کا، یا بچے کے والد ہیں یا بہن ہے کوئی، تو ایک چادر سے کور کر لیں اس کو، جس طرح کہ ٹینٹ نمونے کا بنا لیں، کور کر دیں دونوں طرف سے، اور اس کے بعد اس کے اندر اسٹیم بڑھتی رہے گی، جو مدر کو ماں کو بھی لگے گی اور بچے کو بھی اسٹیم لگے گی. اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اس میں یہ 2 طریقے ہیں جس میں آرام سے آپ عمل کر سکتے ہیں. صحیح. ناک جیسے کہ بند ہوئی، اب طبی میں اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سونگھائی جاتی ہیں، چھپی ٹائپ کی اس کو کہتے ہیں وہ، اور اگر وہ سونگھ لینا تو پھر بند ناک جو ہے وہ کھل جاتی ہے.
اس حوالے سے جو ہے ایک نسخہ ہمارے پاس ہے، اگر بند ناک ہو اور نزلہ زکام کے حوالے سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہی نسخہ ہے یہ، اور پیس کر اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ آپ نے جب ایسی صورت ہو ناک بند ہو آپ کو نزلہ زکام کے اندر، تھوڑا سا آپ اس بوتل کی قریب اپنی ناک کو لے جائیں گے تو آنکھوں سے پانی اور ناک بھی کھل جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ نوشادر ہے اس کے اندر جو رکھا ہوا ہے، نوشادر 1 تولہ، دکھائیے ذرا اس کو۔ 1 تولہ نوشادر ہے اور اس کے ساتھ 1 ٹکیا کافور کی ہے، بس یہ 2 چیزیں۔ یہ نوشادر دکھایا جا رہا ہے، یہ 1 تولہ یعنی 12 گرام۔ اب وہ دکھائیے کافور کی 1 ٹکیا لے لیں۔ بعض اوقات یہ ٹکیا کی صورت میں آتا ہے، ابھی تو یہ کھلا لے کر آئے ہیں، ٹکیا کی صورت میں بھی آتا ہے۔ 1 ٹکیا لے لیں آپ چھوٹی سی، یعنی ابھی جو رکھا ہوا ہے اس کا بھی ہاف لے لیں اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ یکجان کر لیں، یعنی اس کو پیس لیں آپ نوشادر کو، اور یہ تو بآسانی گھل جاتا ہے، چمچ سے بھی اگر آپ چاہیں گے تو وہ یہ بالکل اس کا پیسٹ بن جائے گا۔ دونوں کو ملا کر ایک چھوٹی سی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ ایسی ناک بند ہونے کی صورت میں اگر آپ سونگھیں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کی ناک کھل جائے گی، اور انشاءاللہ نزلے اور زکام کی صورت میں یہ آپ کو یہ مختصر سا سفور ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارے پاس کچھ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری۔ ڈاکٹر صاحب یہ خشکی کا علاج بتائیں کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال ہو تو وہ بھی سنا دیجیے۔ ہماری بیٹی بیمار ہے، بخار ہے بہت زیادہ، کھانسی، نزلہ زکام بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دے مدنی کلینک کے اندر۔ جی مزید کال ہو وہ بھی سنا دیجیے۔ سگیتار محمد ذاکر رضا تاری عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں یہ معلوم کرنا تھا کہ حضور کافی عرصے سے نیند کا مسئلہ ہے، دیر تک سونے کے باوجود بھی لگتا نہیں کہ وہ فریشنس نہیں ملتی، نیند کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ہوں تو ارشاد فرما دیں، بابو دعا بھی کریں میرے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ اس طرح سوئیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ یہ خلیل بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ جو پہلی کال آئی ہمارے ناظرین نے اس کا روحانی علاج پوچھا تھا، بخار اور نزلے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری بچی کو نزلہ ہے، تو اس کا نزلے اور زکام کا روحانی علاج یہ آج ہمارے پاس ہے انشاءاللہ، یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل نزلے زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ رسالہ بیمار عابد کا صفحہ نمبر 34 پر 34 پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بخار کے حوالے سے بھی پوچھا ہے، بخار کے حوالے سے تو بخار کے لیے یہ ہے کہ یا غفورو 3 مرتبہ جیسے لکھ کر، چاہیں تو کاغذ پر 3 مرتبہ لکھ کر چمڑے یا ریگزین میں بنا کر گلے میں پہنا دیں یا بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ یا غفورو، مگر اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جب یا غفورو کا جب فا لکھا جائے گا تو اس کا منہ کھلا ہونا چاہیے، اس کا دائرہ جو ہے وہ کھلا ہو، 3 مرتبہ لکھنا ہے کاغذ پر اور پھر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیں۔ تو یہ روحانی علاج جو ہے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 25 پر بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو انہوں نے بخار کے حوالے سے، نزلے کے حوالے سے؟ نزلے بخار میں تو وہی احتیاطیں کرنی چاہیے جو آلریڈی ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی خاص احتیاطیں نہیں ہیں۔ باقی رہے کہ اس میں جو دوسری کال تھی کہ خشکی وغیرہ جو ہو جاتی ہے، خشکی کے حوالے سے انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ خشکی کہاں ہے، باڈی میں خشکی ہے یا بالوں میں خشکی ہے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ علاج ہے،
اور اگر خشکی ان کے جسم پہ ہے اور وہ صرف ٹھنڈ موسم میں آ رہی ہے تو اس کا علاج تو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں. لیکن اگر کنٹینیوسلی ان کو خشکی رہتی ہے تو پھر ان کو چیک اپ کروانا پڑے گا. اگر بالوں میں خشکی رہتی ہے تو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا کہ فنگل انفیکشن وغیرہ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. ڈینڈرف آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے. اگر سمپل سی اگر جسم پہ خشکی ہے تو اس کا ہم پہلے بھی حل بتا چکے ہیں کہ کوشش کریں گے گرم پانی کا استعمال، بالخصوص سردیوں میں نہاتے وقت اتنا زیادہ گرم پانی نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ کو پرابلم ہو. بالکل ہلکا سا نیم گرم پانی ہونا چاہیے جس سے آپ نہائیں، اور اس میں تھوڑا سا آئل وغیرہ یا تیل وغیرہ ہلکا سا 3-4 قطرے 5 قطرے اس میں ملا لیجئے تاکہ آپ کے جسم پہ خشکی کے اثرات نہ پیدا ہوں. لیکن اگر یہ خشکی ٹھنڈ کے علاوہ بھی آپ کو رہتی ہے جلد کے اوپر تو بہتر ہے جلد کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تاکہ اس کے حساب سے اسی کا صحیح طریقے سے علاج کیا جا سکے. نیند کا مسئلے کے حوالے سے جو بات تھی تو کاز کیا ہے نیند نہ آنے کی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم نے ڈیٹیل ہسٹری لی تھی تو وجہ ہم کو یہ پتہ چلی تھی کہ وہ تو بیٹھے ہوئے. میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ میں لمبا دیر تک سو بھی جاتا ہوں تب بھی فریش نہیں ہوتا. وہ جب آپ ہسٹری لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اگر دیر تک سونے کا مطلب رات کو 2 بجے کے بعد سو رہے ہیں یا 3 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد سو رہے ہیں تو اس کے بعد کی نیند میں فریشنس نہیں آنے والی. فریشنس آپ کی آئے گی رات کی نیند کے اندر، دن کی نیند میں فریشنس کبھی بھی نہیں آتی ہے. تو ان کو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ آیا رات میں سو رہے ہیں یا دن میں سو رہے ہیں. اگر وہ آدھی رات کو سو رہے ہیں اور آدھا دن استعمال کر رہے ہیں تو فریشنس نہیں آئے گی ان کو. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں کہ رات کی نیند پوری لیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے لیں گے تو انشاءاللہ سے ان کی فریشنس بہتر ہو جائے گی. خلیل بھائی وہ ایک کال آئی تھی ہمارے پاس ایڑیاں پھٹنے کے حوالے سے، اس کا کوئی آپ کے پاس طبی کچھ بوٹلز بھی لے کر آئے ہیں، کوئی ایسی چیز بیان کریں انشاءاللہ. ابھی یہ نیند کے حوالے سے بھی کال تھی تو اس حوالے سے اگر نیند زیادہ آتی ہے، جیسے بہت زیادہ سونے کے باوجود بھی پھر بھی نیند ہی میں ہے، سستی ہے، کائلی ہے، نیند کا غلبہ ہے، غنود کی ہے، تو اس کے لیے پچھلے دنوں مدنی چینل پر یہاں ایک گھریلو علاج عرض کیا گیا تھا. اس میں فلفل دراز 12 گرام تھی، خشک ادرک 12 گرام تھی، دار چینی 12 گرام اور قسط شیری 60 گرام. تو یہ 4 چیزیں تھیں. فلفل دراز ایک یعنی کہ 12 گرام، خشک ادرک 12 گرام، دار چینی 12 گرام اور قسط شیری 60 گرام. یہ اس کو پیس لیا جائے اور اس کو صبح شام اگر استعمال کریں تو یہ نیند کی وجہ سے جو غنودگی رہتی ہے، نیند سونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے، بہت نیند آتی ہے، سستی کائلی رہتی ہے، نہیں مل رہی اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو سو ہی نہیں پا رہے نا، اب اگر سو رہا ہے اور اگر پھر بھی ایسی کنڈیشن ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کیا جائے. اگر اس میں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ روغن بادام، یہ ہمارے پاس موجود بھی ہے روغن بادام. اگر اس کو جیسے سر میں مالش کر لی جائے اس کی بادام کا تیل تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نیند اچھی آ جاتی ہے. تو ابھی ایڑیاں پھٹنے کے حوالے سے ہمارے پاس الحمدللہ بہت ہی بہترین گھریلو علاج موجود ہے. آئیے سنتے ہیں پھٹی ہوئی ایڑیوں کا بہترین گھریلو علاج. اسے ہم گویا کہ کافوری مرہم کہہ سکتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں: ویسلین 125 گرام، نمبر 2 کافور 12 گرام. کافور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بھی دیکھی تھی، یہ کافور ہے، اس کی مقدار 12 گرام. اس سے پہلے ویسلین تھی وہ 125 گرام، کافور جو ہے یہ 12 گرام. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر بورک ایسڈ پاؤڈر، جی یہ میڈیکل اسٹور وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے، پنسار کی دکان سے بھی مل جاتا ہے. یہ اس طرح کا یعنی وائٹ جیسے میٹھا سوڈا ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہوتا ہے. تو اس کی جو مقدار ہے بورک ایسڈ پاؤڈر کی 25 گرام، ویسلین 125 گرام، کافور 12 گرام، بورک ایسڈ پاؤڈر 25 گرام. اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، کافور اچھی طرح باریک کر لیجئے، کافور اور بورک ایسڈ پاؤڈر کو ویسلین میں اچھی طرح مکس کر لیجئے، بہترین کافوری مرہم تیار ہے. تو اس کو جو بہت آسان نسخہ ہے تو جی. اور اس کو جو لگانے کا طریقہ ہے وہ بھی یعنی اہم ہے کہ لگانا کیسے ہے. سب سے پہلے نیم گرم پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں بھگو کر رکھیں تاکہ وہ اس میں کچھ نرمی آ جائے. جب پاؤں نرم ہو جائیں تو جن مقامات سے ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں ان پر یہ مرہم اچھی طرح لیپ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل پھٹی ہوئی ایڑیوں کا بہترین حل ہے. کسی اور مقام سے بھی جلد پھٹ گئی ہو تو وہاں بھی یہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس جیسے ایڑیاں پھٹنے کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس ایک لوشن بھی ہے
انشاءاللہ عز و جل۔ لوشن کا حوالے سے بھی گھریلو علاج ہے کہ جیسے خشکی کا انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ سردیوں کے حوالے سے موسم سرما کی وجہ سے جلد میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے جلد۔ جی جی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک توجہ دے لیتے ہیں کہ جیسے جو لوشن یہ بن رہا ہے ابھی نا صفو، اس میں کچھ کیمیکل بھی ہیں، نیچرل چیزیں بھی ہیں، لگانے سے پہلے اگر اسکن پہ لگا کے جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ چیک کر لے کہ اس سے کوئی ریئیکشن تو نہیں آ رہا، کوئی الرجی تو نہیں ہو رہی، کہ ڈائریکٹ ایکسپوز ایریا کے اوپر ڈائریکٹ لگانا اس سے بہتر ہے پہلے چیک کر لیں۔ کیمیکل اریٹنٹ اتنا نظر نہیں آ رہا ہے، بورک ایسڈ ہے نا، ایک چیز ہے بورک ایسڈ یہ کیمیکل ہے۔ یہ ویسے اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے، ڈائریکٹ جیسے جب ایڑی پھٹی ہوئی ہوتی ہے نا ایکسپوزڈ ایریا ہوتا ہے۔ جی آپ نے اچھا فرمایا کہ اگر ڈاکٹر سے مشورہ کر نقصان ہو گیا، طبیب سے مشورہ کر لیں۔ ترکیب یہ بھی کہ لگانے سے پہلے بنا کے اسکن پہ لگا کے دیکھ لیں، کوئی ریڈنس نہیں ہوتی، کوئی ایرپشن نہیں ہوتی، خارش نہیں ہوتی، اس کا مطلب آپ کی جلد اس کو برداشت کر سکتی ہے، جیسا کہ اس کو لگا لیں۔ جی صحیح فرمایا آپ نے کہ بعض اوقات وہ دانتوں پر مسوڑوں پر جو ہے میٹھا سوڈا اور نمک یہ ایک بتایا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہ اگر وہ کچھ محسوس ہو رہا ہے تو اس کی مقدار کچھ کم کر دی جائے۔ بعضوں کے جو مسوڑے نازک ہوتے ہیں، آپ نے بہترین ماشاءاللہ بہتر فرمایا۔ تو لوشن بتا رہے تھے آپ وہ؟ اب لوشن جی جی لوشن کا طریقہ یہ ہے، اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ جلد کی خشکی کے لیے اہم ترین لوشن نمبر 1 ارک گلاب 100 گرام۔ ابھی ارک گلاب تو یوں کہہ لیں کہ وہ پانی ہی کی طرح ایک ہوتا ہے، تو یہ ہم نے چھوٹی سی ایک صرف دکھانے کے لیے، تو ارک گلاب مگر یہ کیا جائے کہ کسی اچھی کمپنی کا لیا جائے، اس کی مقدار ہوگی 100 گرام۔ اسی طرح سے گلیسرین ہے، یہ بھی ایک جیسے بادام کے تیل کی طرح یا کھوپرے کے تیل کی طرح ایک وائٹ ہی ہوتی ہے، مگر یہ کہ یہ کچھ گاڑھی ہوتی ہے، اسے گلیسرین کہتے ہیں، اس کی مقدار 50 گرام۔ اور نمبر 3 یہ ہمارے پاس یہ بادام کا تیل، روغن بادام بھی کہتے ہیں اسے، بادام کا تیل، اس کی جو مقدار ہے 50 گرام۔ ارک گلاب 100 گرام، گلیسرین 50 گرام، بادام کا تیل 50 گرام۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر لیمو ہے، لیمو، اس کی جو یعنی کہ مقدار ہے وہ 3 عدد۔ یہ 4 چیزوں پر یہ گھریلو علاج مشتمل ہے۔ اور اس کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ارک گلاب، گلیسرین اور روغن بادام کو کسی بوتل میں ڈال لیجیے، تینوں چیزوں کو، اور 3 عدد لیمو کا ارک یعنی پانی اس کا جو ہے وہ نکال کے چھان کر اس میں شامل کر لیں۔ یہ تینوں چیزوں میں ارک گلاب، گلیسرین وغیرہ، روغن بادام آپ جس میں ڈالیں گے تو پھر یہ اس کے اندر آپ یہ لیمو نچوڑ لیں لیکن چھان کر پانی اس میں شامل کر لیجئے، لوشن تیار ہے۔ طریقہ استعمال کسی بھی وقت اسے جسم کے سبھی حصوں پر خشکی سے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو جسم پر مل لیجئے، رات بھر لگا رہنے سے بہترین فوائد حاصل ہوں گے، جلد کی خشکی وغیرہ کا انشاءاللہ عز و جل اہم ترین علاج ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے، اور آسان بھی ہے، اور یہ چیزیں بآسانی دستیاب بھی ہیں۔ ارک گلاب بھی مل جاتا ہے، گلیسرین بھی مل جاتی ہے، بادام کا تیل بھی مل جاتا ہے، نیبو تو ہر گھر میں دستیاب ہوتا ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو پھر گرمیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے بعد سخت گرمیاں ہوتی ہیں، سخت سردیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس سخت سردی میں اور گرمی کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو، کیا پڑھنا چاہیے؟ امیر علیہ سنت اس پر ایک ہمیں وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ورد عطا فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ جس کو سخت سردی لگے، جیسے سردی کا موسم میں سخت سردی ہے، تو وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ۔ آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا، تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو جب بھی سخت سردی لگے، یاد آنے پر یہ دعا کر لینی چاہیے۔ یہ سردی اور گرمی بھی دنیا میں گویا ہمارے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، صبر کریں گے تو الگ اجر ملے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اس کا اسٹیکر مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا
वो मिल जाए तो ज़रूर हासिल कीजिए और अपने घर वगैरह में लगा लीजिए ताकि आपको याद आता रहे। कई इस्लामी भाई अपने मोबाइल में मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर रखते हैं, इमेजेस जिसको आप कहते हैं। अगर ये भी एक इमेज लेकर, तस्वीर लेकर अपने मोबाइल में महफूज कर लेंगे तो ये साथ साथ रहेगी, तो आपको याद रखना और पढ़ना आसान होता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वजीफ़ा में अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और निगरानी शुरा का मज़ीद मशवरा भी मिला, अपने मोबाइल में हम रख लें। आज के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज भी बयान किए गए, तिब्बी इलाज भी बयान किए गए, फिर नज़ला ज़ुकाम उसके हवाले से जो है वो कई एक नुस्ख़ाजात भी बयान किए गए, हिफाजती तदाबीर भी डॉक्टर साहब ने हमें जो है वो बयान की हैं। इसके साथ साथ फिर जल्दी अमराज के हवाले से भी कई एक नुस्ख़ाजात बयान किए गए, तिब्बी नुस्ख़ाजात बयान किए गए, और उसके साथ साथ रूहानी इलाज भी। और डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी हमें इसमें मशवरे दिए कि अगर जिल्द खुश्क हो जाए या जो है वो जिल्द पर कुछ तरह की खारिश हो जाए तो उस पर क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान इन एहतियाती तदाबीर को अच्छी नीयत के साथ इख्तियार करेंगे। नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह रहमान की सेहत मेरी अच्छी रहे, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, और मैं इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए ये इलाज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान उसका भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए कि हम इस सेहत के ज़रिए अल्लाह की इबादत सही तौर पर बिजा लाएँ। इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिले में फिर हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है।